محمد ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین، علماء کرام، رفقاء و کارکنان تحریک منہاج القرآن، غلامان مصطفیٰ اور فرزندان اسلام، عیسیٰ ساکی، شوقیوں اور گرد و نواح علاقوں سے آئے ہوئے جملہ خواتین حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی مبارک مجلس میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید میں معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر 3 جگہ آیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام وہ سورہ النجم کا ہے جس کی ابتدائی آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اور آج کی گفتگو اس میں سے صرف پہلی آیہ مبارکہ والنجم اذا ہوا، اس کے معنی پر صرف پہلی آیہ مبارکہ، نجم اور ہوا یہ 2 لفظ ہیں، ان پر یہ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے معراج کے معجزہ عظیم کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اب اس کا ترجمہ جو عموم آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید کے مختلف تراجم میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترے، یہ عام طور پہ ترجمہ قرآن مجید میں مترجمین کرتے ہیں، اور بے شک یہ ان الفاظ کے معانی میں سے ایک معنی ہے۔ معراج آقا علیہ السلام کے معجزہ معراج کے حوالے سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کر رہا ہے، اور بہت سے معنی، بہت سے معارف ہیں نجم کے بھی اور ہوا کے بھی، ترتیب سے ان میں سے چند وقت میں جس قدر اجازت دی اس قدر بیان کرنے کا انشاءاللہ۔ لفظ نجم اس کے بہت سے معنی ہیں، اور اللہ پاک نے نجم کہہ کر قسم کھائی ہے، اور آگے کیونکہ بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے سفر معراج کا آ رہا ہے، لہذا واضح بات ہے کہ اس قسم کا تعلق بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستوجہ صفات سے ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ چھوٹی قسم کھا کر بات بڑی کی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کیا قسم چھوٹی شے کی کھائی جائے اور اس کے بعد بات بڑی ہستی کی دی جائے، ایسا نہیں ہوتا کبھی نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بڑی ہستی کی قسم کھا کر پھر آپ کسی چھوٹی شے کا ذکر کریں اور اس چھوٹی کو بڑی قسم کے ذریعے اونچا کرنا چاہتے ہیں، تاکید پیدا کر کے لوگ اس کو بلند سمجھتے ہیں۔ وہ جو بڑی قسم ہوتی ہے وہ اس چھوٹے کی عظمت کو اجاگر کرتی ہے، اونچا کرتی ہے، ایسا تو ہوتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا کہ بات بڑی ہستی کی کرنی ہو، بہت بڑی بات ہو اور قسم اس سے بہت چھوٹی چیز کی کھانی۔ یہ بات میں نے اس لیے سمجھائی کہ اگر اس سے مراد
عام ترجمے کی طرح جیسے تراجم میں ہے تو عام ستارہ اور اس کا ڈھلنا یہ لیا جائے تو عام ستارے کی قسم کھا کر بات پھر حضور علیہ السلام کی، سدرۃ المنتہا کی، جبرائیل کی اور خدا کی ہو رہی ہے۔ یہ جو نظم ہے سمجھ میں نہیں آتا، لہذا قسم بھی اتنی ہی بڑی ہوگی جتنی بڑی بات آگے آ رہی ہے۔ جب آپ اس خیال سے آگے بڑھتے تو پھر انسان تلاش کرتا ہے کہ نجم کے کچھ معنی ہوں گے تو دیکھو کیا کیا معنی اس قسم میں اللہ کی مراد ہو سکتا ہے۔ نجم کا میں نے عرض کیا ایک معنی، بہت سے معنی میں سے ایک معنی جو ہم سب سے پہلے لے رہے ہیں وہ نجم کا ایک معنی ہے اصل، روٹ، جڑ، جس میں سے درخت نکلتا ہے، پودے نکلتے ہیں، بیج کو اصل کہتے ہیں۔ آم کی گٹلی جس سے درخت نکلتا ہے تو وہ اس کی اصل ہو جاتی ہے۔ درخت کی جڑیں جہاں سے ابتدا ہوتی ہے کسی پودے کی وہ اصل ہوتی ہے۔ بچے اولاد کے لیے ماں باپ دادا اس کی اصل ہوتے ہیں۔ تو اصل بنیاد کو کہتے ہیں، جہاں میں سے کوئی چیز جہاں سے نکلتی ہے، وجود میں آتی ہے۔ تو نجم کا لفظ عربی زبان و ادب میں علمی اعتبار سے اصل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو نجم کا معنی ہے اصل۔ اگر کوئی حدیث بیان کرے کسی کتاب میں اور اس کی کوئی اصل نہ ہو، حدیث کی موضوع وہ موضوع اس کی کوئی اصل نہ ہو، محدثین لکھتے ہیں حاضر حدیث لا نجم لہ، یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ لا اصل لہ کی جگہ لا نجم لہ لکھتے ہیں، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے جہاں سے یہ ثابت ہو کہ یہ حدیث نکلی۔ نجم کا معنی اصل۔ اب اس معنی کی اسے قسم بنتی، فرمایا ون نجم، قسم ہے نجم کی، قسم ہے اذا ہوا، اور یہاں ہوا کا ایک معنی ہے ظاہر، ہوا کا ایک معنی ہے ظاہر، اور نجم کا معنی ہے اصل۔ تو نجم اور ہوا کے دونوں معنی کو جب جوڑا تو معنی بنا قسم ہے اصل کی جب وہ ظاہر ہوئی۔ قسم ہے اصل کی جب وہ ظاہر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل کس کی؟ آقا علیہ السلام کو اصل کہا، محبوب آپ کی قسم کہ آپ اصل ہیں، اور اس وقت کی قسم جب اصل ظاہر ہوئی۔ تو اصل ہمیشہ ہوتا ہے کس چیز کی؟ آپ جب بھی اصل کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فلاں چیز کی اصل ہے۔ درخت ہوگا تو اس کی کوئی اصل ہوگی، مشروب ہوگا تو اس کی کوئی اصل ہوگی، اولاد بچے انسان ہوں گے تو اس کی اصل ہوگی، کوئی دھات چیزیں ہوگی اس کی اصل ہوگی، کوئی صنعت ہوگی اس کی اصل ہوگی۔ اصل کے لیے تو ایک ریفرنس چاہیے نا کہ کس کی اصل۔ یہاں کس کی اصل کو بیان نہیں کیا، فقط فرمایا والنجم، قسم ہے اصل، کس کی اصل یہ بیان۔ اس کو انگلش میں ہم کہیں گے کہ اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا، ایبسولوٹ رہنے دیا، یعنی مقید نہیں کیا، علمی طور پہ ہم کہیں گے عربی میں مطلق رہنے دیا۔ جب کہا فلاں کی اصل اس کا مطلب ہوگا کہ وہ پھر اسی فلاں کی ہی اصل ہوگی، باقی چیزوں کی اصل نہ ہوگی۔ میری بات نہیں ہے، جب کسی چیز کا نام لے لیا کہ اس گھوڑے کی اصل یہ ہے، گھوڑے کی اصل
تو صاف ظاہر ہے پھر تو گھوڑے کی اصل ہوگی، اونٹ کی اصل نہیں، بکرے کی اصل، ہاتھی کی اصل، باقی جانوروں کی اصل نہیں ہوگی، بس وہ گھوڑے کی اصل ہے۔ آپ نے جب لکڑی کی بات کی، درخت ہے، اس کا اس درخت کی اصل، تو درخت کی اصل کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اصل آپ مانیں گے وہ اس درخت کی تو ہے، مگر باقی ہزاروں اشیاء بھی موجود ہیں، ان کی عمارت کی اصل نہیں ہے، کسی گھر کی اصل نہیں، انسان کی اصل نہیں۔ جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کی اصل، جب کا کے کی اضافت بولتے ہیں اس کو، جب یہ لفظ لگ جائے تو پھر وہ اصل اسی شے کی ہوتی ہے اور اس کے سوا کسی اور شے کی اصل نہیں رہتی۔ اللہ پاک نے نجم کو اضافت کے ساتھ بیان نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کی اصل، اس لیے کہ یہاں اصل مرتبہ بیان ہو رہا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیان آگے ذکر مصطفیٰ آ رہا ہے، تو چونکہ اصل سے مراد حضور علیہ السلام کو لیا، اگر یہ فرما دیا جاتا کہ فلاں شے کی اصل، تو حضور اسی چیز کی اصل ہوتے اور باقی اشیاء کائنات کی اصل نہ ہوتی۔ جس چیز کا بھی ذکر ہوتا تو اس کی اصل ہوتے اوریجن، اور باقی کائنات میں رہنے والی موجودات کی اصل نہ ہوتے۔ اور جب آپ اضافت نہیں لاتے اور مطلقاً ایبسولوٹلی جب کہہ دیتے ہیں ون نجم قسم ہے اصل کی، اس کا مطلب ہے اصل مطلق کی، قسم ہے اصل مطلق، اس اصل کی جو ہر شے کی ابتدا ہے، قسم ہے اس اصل کی جو کائنات اور موجودات کی ہر شے کی اصل اور ابتدا ہے۔ تو جب حضور کو ون نجم کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے محبوب قسم ہے آپ کی کہ آپ میری ذات کے سوا باقی جو کچھ ہے سب کی اصل ہے۔ اللہ کی جو اصل ہو نہیں سکتی، وہ تو خود اصل ہے، وہ تو خالق ہے۔ اب اصل تو اللہ کے سوا جو ما سوی اللہ ہے، کائنات، مخلوقات اور موجودات، انہی کی اصل دریافت ہوگی نا کہ ان کی اصل کیا ہے۔ تو جب فرمایا اللہ تو اصل سے پاک اور اصل سے مابرا ہے، اصل کا بھی خالق ہے، اللہ تو اصل کا بھی خالق ہے، اللہ کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ موجودات، کائنات کی مخلوقات ہے۔ جب فرما دیا ون نجم قسم ہے میرے محبوب آپ کی کہ آپ اصل مطلق ہیں، تو پتہ چلا قسم ہے آپ کی کہ آپ اصل ہیں زمینی کائنات کی بھی اور آپ اصل ہیں آسمانی کائنات۔ حضور اصل ہیں جن و انس کے بھی، حضور اصل ہیں ملائک کے بھی، حضور اصل ہیں آسمانوں کے بھی، حضور اصل ہیں عرش کے بھی، اور حضور اصل ہیں لوح کے بھی اور اصل ہیں قلم کے بھی۔ اصل ون نجم قسم ہے نجم کی، یعنی اصل مطلق۔ اللہ نے کائنات میں جس شے کو پیدا کیا اس کی اصل حضور ہے، تو پھر وہ کائنات کی چیزیں کیا ہوگی؟ وہ فرع، ایک اصل ہوتی ہے اور جو اصل میں سے نکلے اس کو کہتے ہیں فرع، ٹہنی، برانچ، اس کو فرع کہتے ہیں۔ وہ ساری کائنات یہ فروعات ہیں اور اصل کائنات مصطفیٰ۔ تو یہ قسم کھائی آقا علیہ السلام کی اس شان، اور اسی کو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وخلق من نوری کل شیء۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرا نور ہے، اور پھر میرے نور سے ہر شے کو پیدا کیا، میرے نور سے ہر شے کو، ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل کائنات، اصل موجودات، اصل مخلوقات، یہ اصل ہوئے۔ اس کا مطلب نہیں ہوا کہ جب اصل ہوئے تو گویا ساری کائنات کا وجود آپ سے ہوا۔ آپ نے تو یہ سنا ہے کہ
کائنات کو وجود اللہ نے کون کے ذریعے دیا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ نے کائنات کی ہر شے کو کن کے ذریعے وجود دیا. تو ہر چیز کائنات میں وجود پذیر ہوئی اللہ کے امر کن سے. اب میں حضور کا ہر شے کی اصل ہونا اس کی تشریح کر رہا ہے. اللہ نے ہر شے کو کون سے وجود بخشا. قرآن مجید کی آیت کے الفاظ ہیں، توجہ طلب الفاظ. فرمایا انما امر، کہ بے شک اللہ کا امر تو صرف یہ ہے، اللہ کا امر تو صرف اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا امر صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے، کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے، جو شے پہلے موجود نہیں ہوتی اس کا ارادہ فرماتا ہے، تو ان یقول لہ، تو اس کو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے. اب یہاں بڑی توجہ آپ کریں گے، مشکل بات ہے مگر بڑی ہی آسان ہو کے سمجھ میں، پانی کی طرح آسان ہو کے اترتی چلی جائے گی. مشکل ہی ہے مگر آپ بھرپور طریقے سے ہمتن گوش اور ہمتن فہم ہو کے بیٹھے. اب یہ فرمایا کہ اگر کوئی چیز پہلے نہ تھی، کوئی چیز بھی پہلے نہ تھی، پہلی چیز، اور اللہ نے ارادہ کیا اور اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، اس نے ارادہ کیا. جو عام معنی سمجھا جاتا ہے کہ پھر جب کچھ نہیں ہوتا تو ارادہ کرتا ہے کسی کو وجود دینے کا، تو وہ اسے کہتا ہے یقول لہ، وہ اس کو کہتا ہے ہو جا. اگر کچھ نہ تھا تو کس کو کہا کہ ہو جا. اب میری بات سمجھیے، اگر کچھ نہ تھا تو ہو جا، یہ امر حکم کس کو دیا؟ اپنے ارادے کو دے سکتا، اپنے آپ کو بھی نہیں دے سکتا. اپنے آپ کو تو نہیں اس نے حکم دیا، اپنے ارادے کو بھی حکم نہیں دیا. وہ اللہ کا ارادہ ہے، مخلوق ہے ہی نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ، اس کو کہتا ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کا تو اس کو کہتا ہے. اب اس کو کہنا تو تبھی ہوگا کہ کچھ نہ کچھ موجود ہو، خواہ کسی بھی شکل میں ہو. ان یقول لہ کن، پھر وہ کن کا جو کلمہ سے ہر چیز بنی، تو کن کا معنی ہے ہو جا. اب ہو جا تو کوئی ہوگا تو کہا جائے گا ہو جا. میری بات سمجھے، کوئی ہوگا تو ہو جا ہی ہوگا، اور اگر ہے ہی کوئی نہیں تو کس کو کہتا ہے ہو جا. اب میری بات کو سمجھیں، تو اس سے لازمی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے جس کو اس نے کہا کہ ہو جا. کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے جس کو اس نے کہا ہو جا. اب وہ ہم اپنی عقل سے، دماغ سے کچھ نہیں چیز ڈالتے، اسی اللہ کے کلام سے ہی پوچھتے، اسی آیت سے ہی پوچھتے. تو آیت خود جواب دیتی ہے، وہ کبھی دھیان نہیں کیا گیا. ارشاد فرمایا اب انما امرہ اذا اراد. ارادہ کا معنی کیا ہے؟ جب اس نے چاہا. ارادہ کہ اللہ کا امر تو یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے، جب اس نے چاہا اور جب وہ چاہتا ہے. ارادہ کا معنی کیا ہوا؟ چاہنا. جب اس نے چاہا شیئن، کسی شے کو. اب شے کا معنی بھی سمجھا گیا، شے سے ہے شاء یشاء، اس کا معنی ہے چاہنا اور چاہا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. شاء یشاء کا معنی بھی چاہنا. تو شیئن مصدر ہے،
تو شیئن کا مادہ ہے، تو اس کا معنی ہے جس کو چاہا ہے، چاہت. شاہ کا معنی اس نے چاہا، یشاء کا معنی ہے وہ چاہتا ہے. تو شیئن کا معنی ہے چاہت. کیا معنی ہے؟ چاہت، چاہنا، چاہت. تو شیئن کا معنی بھی ہے چاہت اور ارادہ کا معنی بھی ہے چاہا. اب ترجمہ پھر فرمایا اس کا معنی تو یہ ہے اذا اراد شیئن، جب وہ اپنی چاہت کو اس نے چاہا. اراد شیئن، جب اس نے چاہا کس کو؟ اب شیئن کو بھی ترجمہ کر لینا، ترجمہ لکھ دیتے ہیں کہ وہ ارادہ کر، جب وہ کسی شے کو چاہتا ہے تو جیسے ارادہ کا ترجمہ کر دیا چاہتا ہے، تو شے کو بھی ترجمہ کر دینا. شہر کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں شہر، وہ تو کہیں گے لڈو شہر، کامری شہر، مٹھائی شہر، کھانا پینا شہر، کھلونا شہر. تو یہ تو نہیں ہے شہر، کچھ تو ہوگا. اس آیت کریمہ کی طرف جائیں تو شیئن کا معنی بھی سمجھا، اس کا معنی چاہت. تو اب کامل ترجمہ، کامل اور مکمل ترجمہ یہ بنا کہ اللہ کا امر تو یہ ہے کہ جب اس نے چاہا اپنی چاہت کو چاہا. کیا چاہا؟ انما امرہ اذا اراد شیئن، جب اس نے اپنی چاہت کو چاہا ان یقول لہ، تو اس کو کہتا ہے. تو اس نے اس کو کہا. اب کس کو کہا؟ یہ بات جہاں تک تو سمجھ میں آ گئی. کس کو کہا؟ اپنی چاہت کو. اس کا یہ تخلیق یہ ہے کہ جب اس نے اپنی چاہت کو چاہا تو یقول لہ، تو اپنی چاہت کو کہا. یقول لہ کا معنی شیئن ہے. وہ کی جو ضمیر ہے اس کا اشارہ کدھر ہے؟ شیء. اس شے کو کہا اور شے سے مراد چاہت ہو گئی. کہ جب اس نے چاہا اپنی چاہت کو تو اس شے یعنی اپنی چاہت سے کہا. کیا کہا؟ کن، ہو جا. کیا؟ ہو جا. اب تھی تو پہلے ہی، موجود تو تھی، موجود تھی تو اس نے چاہا تھا. تو جب موجود تھی تو اب ہو جا سے مراد کیا ہے؟ موجود تو پہلے تھی، تو اب ہو جا کہہ کیا مراد لینا چاہتا ہے؟ اس کا معنی ہے موجود پہلے تھی پر پردوں میں مخفی تھی. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف. پردوں میں مخفی تھی اس کی چاہت، چھپی ہوئی تھی، انوار اور تجلیات کے پردوں میں چھپی تھی. جب اس نے چاہا کہ میری چاہت کو چاہا تو اس نے اپنی چاہت سے کہا کن ہو جا، یعنی اب ظاہر ہو جا. فرمایا اب ظاہر ہو جا. اب نقاب پلٹ دے، اب پردوں سے باہر آ جا، ظاہر ہو جا. فیکون، یکون کن، تو اس نے اپنی چاہت سے کہا اب ہو جا، ظاہر ہو جا. فیکون، بس وہ ظاہر ہو، بس وہ چاہت ظاہر ہو گئی. اس آیت کا ترجمہ پورا ذہن میں رکھ لیں، پورا ذہن میں رکھ لیں. پھر وہ چاہت ظاہر ہو گئی. اب سورہ نجم کی طرف آ جائیں. اس نے قسم کھائی ہے، فرماتا ہے ہم نجم اذا ہوا، قسم ہے اصل کی جب ظاہر ہوئی. قسم ہے اصل کی جب ظاہر ہوئی. اب یہ آیت اور وہ آیت ایک ہو گئی، دونوں مضمون ایک ہو. ان دونوں مضمونوں کو کسی نے جوڑا نہیں. اس وجہ سے حقیقت گوہر موتی ہاتھ میں سمجھ. مترجم ہیں، مفسر ہیں، کتابیں ہیں، بعض جتنا دیکھیں ان دو آیتوں کو آج تک کسی نے جوڑا. یہ بات میں چھوٹی سی نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں کہہ دیا بچوں کہتے ہیں کسی نے جوڑا نہیں اور کل کو کوئی نکل آئے کتاب اس میں کسی نے جوڑ رکھا. جب یہ بات کہتا ہوں تو سوچ سمجھ کے کہتا.
ایک آدمی 1000 کتابیں دیکھے، 2 دیکھے، 3000 سے لائبریریاں خریدار ہے، اور ایک کتاب اٹھا کے لے آ کے دیکھو جی انہوں نے فلاں نے جوڑا ہے، تو میں کہتا ہوں جوڑا نہیں، تو میرا خیال ہے کسی نے نہیں جوڑا۔ اگر 2 آیتیں جوڑ دی جاتی تو بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے، بہت سے جھگڑے، اور مقام مصطفیٰ کی سمجھ آ جاتی۔ تو ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے اصل کی جب وہ ظاہر ہوئی۔ اس اصل کے معنی پر مفسرین گئے، شیخ روزبہان قطری گئے ہیں، امام رازی گئے ہیں، امام آلوسی گئے، امام خازن گئے، اصل کے معنی کی طرف گئے، مگر میں نے عرض کیا کہ وہ ظاہر ہونا اور اس آیت کریمہ امر تخلیق کے ساتھ اس کو جوڑنا، وہ تطبیق اور جوڑ نہیں ہوا، تاکہ انشراح صدر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب اس نے اپنی چاہت کو چاہا کہ اتنی مدت گزر گئی پردوں میں، اے میری چاہت تجھے پردوں میں چھپے رہے، چھپی رہی، اتنی مدت سے چھپی ہے، اب ظاہر ہو جا۔ تو ہم لوگ اس کو پھر حکم دیا، یقول لہو، حکم دیا کن، اب ظاہر ہو جا، فیکون، پس اس نے پردہ اٹھایا اور ظاہر ہو ظاہر ہے۔ تو یہ تو پہلا معنی ہے، تو آقا علیہ السلام کی حقیقت ظاہر ہے، اور کن ایک اشارہ ہے، کن کیا ہے؟ ایک اشارہ ہے، کلام الہی میں استعارہ ہے کن، اس نے ایک اشارہ کی زبان استعمال کی، کن ہو جا۔ کن میں کتنے حرف ہیں؟ بولیے نا، 2، کون کون سے؟ کاف اور نون، اشارہ ہے، 2 حرف آپس میں ملے، کاف کلام الہی کا اشارہ کرتا ہے، کاف اس نے کہا، کن کہا، کاف کلام الہی کا اشارہ کرتا ہے، اور جس کو کہا ہو جا، نور اس کا اشارہ کرتا ہے، تو نور، نور محمود، نور محمدی، نور اس نور کا اشارہ کرتا ہے جو ظاہر ہو گیا، کلام الہی کا اشارہ جس نے امر دیا کہ ظاہر ہو جا، اور نور اس چاہت کا اشارہ ہے جو نور کی شکل میں ظاہر ہو۔ جب تک چھپی تھی چاہت تھی، ظاہر ہوئی تو نور، اب ظاہر کسی شکل میں ہونا تھا نا، ظاہر تو نور ہی کی شکل میں ہو سکتی تھی ظاہر، چونکہ دنیا مادہ تو مخفی تھی تو چاہت تھی، ظاہر ہوئی تو نور ہو گئی۔ اور وہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا، یعنی کس کو ظاہر کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا جابر، ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ۔ اے جابر، جب کچھ نہ تھا تو سب سے پہلے اللہ نے جس شے کو پیدا کیا اپنے نور کے فیض سے، وہ تیرے نبی کا نور۔ ابھی جو حدیث ہے جابر بن عبداللہ سے مروی، اس کے اوپر علماء دیوبند کے بہت بڑے نام پر عالم دین ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی، کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کتاب کی نشر الدین حضور اسلام کی سیرت طیبہ اور حضور اسلام کے فضائل، اس کتاب کو انہوں نے شروع حضور کے اسی نور کی حدیث کے بیان سے، تو پورا باب حضور کے نور کے بیان، انہوں نے باب یہ کہا نور محمدی کے بیان کیا، اور یہی حدیث اور 17 حدیثیں پر بیان کی ہیں کس طرح حضور اسلام کا نور ظاہر۔ بہت سی حدیث کی کتابوں میں میں نے ایک ایسا حوالہ دے دیا جو یاد بھی رہے کام بھی آ جائے، سادہ سادہ یاد بھی رہے کام بھی آ جائے۔ تو والنجم اذا ہوا، فرمایا قسم ہے اصل کائنات کی، جو میری کائنات کی اصل والی تعالیٰ، یہ تو سمجھا دیا راز آخری رہ گیا کہ کائنات کی اصل ہے کیا، فرمایا کائنات کی اصل میری چاہت ہے، کائنات کی اصل حقیقت میں ہے کیا، فرمایا اور کچھ کیا ہو سکتا ہے، کائنات کی اصل میری چاہت ہے کہ میں نے چاہا کہ ہو جائے، تو کائنات کی اصل میری چاہت ہے
تمہاری تعالیٰ تیری چاہت کون ہے؟ فرمایا وہ مصطفیٰ، وہ حقیقت مصطفیٰ ہے، اس کی قسم کھائی اللہ پاک نے، والنجم اذا ہوا، قسم ہے اصل کی، لوگوں تم سب کی اصل کی قسم جو میری چاہت کی شکل میں تھی، اذا ہوا، اور نور کی شکل میں ظاہر ہو جائے، نور کی شکل میں ظاہر ہو، 4 بار اذا ہوا، 4 بار، کتنی بار؟ 4۔ پہلی بار تو اذا ہوا ہوا اس پہلے کن کے وقت، والنجم اذا ہوا، ہے میری چاہت اب چونکہ تو کائنات کی اصل ہو رہی ہے، میں چاہت تجھ سے اب ساری کائنات چھوٹے گی، تو اصل کائنات ہے ہوا، اب ظاہر ہو جا۔ تو پہلا ظہور ہوا حقیقت محمدی کا جو اصل کائنات ہے، نجم، جب امر کون ہوا، پہلا کون کام ہوا، اس وقت اور کچھ نہ تھا، بس ایک خدا تھا، ایک حقیقت مصطفیٰ۔ اب میں چونکہ آگے گزر رہا ہوں اس موضوع کو یہاں چھوڑ کر اگلے موضوعات کی طرف جا رہا ہوں، والنجم اذا ہوا کے یہ جو اب تک بیان کیا حقیقت مصطفیٰ اور پہلا سب، اس پر اگر بڑی تفصیل اور معارف جاننا چاہیں تو اس سال لیاقت بعد میں جو خطاب کیا تھا میں نے 12 ربیع الاول کی رات حضور کے میلاد، اس کا کیسٹ آپ کو مل جائے گا، ویڈیو بھی ہوگا اور انٹرنیٹ پر VCD بھی ہوگا، انٹرنیٹ پر بھی میرا خیال اویلیبل ہے۔ اس 12 ربیع الاول کی شب میلاد کا خطاب ہم پر ہے، خطاب کیا ہے؟ ہم پر، کہ ہم بھی وہی، حامد بھی وہی، احمد بھی وہی، محمد بھی وہی، محمود بھی وہی۔ وہ خطاب سنیں تو وہ پھر اس کی اور تفصیلی معارف میں آپ چلیں۔ اور یہاں ایک بڑی پیاری ایک ایمان افروز اور غیر سی بات ہے وہ سنا، یہ خطاب 12 ربیع الاول کی رات ہو گیا، ہم بھی وہی، حامد بھی وہی، احمد بھی وہی، محمد بھی وہی، اور قیامت کے دن ابتدا میں ہم بھی وہی، ابتدا میں ہم بھی وہی، سب سے پہلا حامد بھی وہی، آسمانوں پر رہا تو احمد بھی وہی، زمین پر آیا تو محمد بھی وہی، اور قیامت میں کرسی پر بیٹھے گا تو محمود بھی وہی۔ حضور کو جہاں بٹھایا جائے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ عرش پر اللہ کی کرسی ہوگی، عرش پر اللہ کی، اور عرش پر دائیں دائیں ایک اور کرسی مصطفیٰ کے لیے بچھائی جائے گی، 2 کرسیاں ہوں گی، باقی سب میدان حشر کے اجتماع میں، باقی سب سامعین ہوں گے، باقی سب سامعین ہوں گے، حشر کا میدان یہاں مجمع ہوگا، ٹیلے ہوں گے، ممبر ہوں گے، اعلیٰ ممبر، وہاں نبی بیٹھیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے مرتبے کے مطابق بیٹھے گا، اعلیٰ جیسے صوفے، کرسیاں، دریاں، قالین، اس طرح درجے ہوں گے، یہ سب کچھ حدیثوں میں ہے۔ تو اعلیٰ ممبر بچھائے جائیں گے، انبیاء سب ممبروں پر امتیں، میدان حشر میں پورا اجتماع ہوگا، اور عرش قیامت کے دن کا سٹیج ہوگا، عرش مجمع قیامت کا، محشر کے اجتماع کا سٹیج ہوگا، سٹیج پر کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی، 2 کرسیاں رکھی جائیں گی، ایک حشر کا مالک اللہ، ایک مالک اللہ، وہ صدر مجلس ہوگا، اور ایک اللہ کا مہمان خصوصی، ایک اس دن مہمان خصوصی، حضور کی کرسی اللہ کی کرسی کے دائیں جانب رکھی جائے گی، یہ مقام محمود ہے، ہر کوئی حکموں کا بیٹھ جانے تک یہ کاروائی شروع ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی اور سب لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں گے، میری کرسی پڑی رہے گی اور میں بیٹھوں گا نہیں، کھڑا رہوں گا، اس لیے کہ اللہ کے حضور عرش پر اس کے ساتھ کرسی، بیٹھنے میں میرا ادب مانع ہوگا، ادب الوہیت میں کھڑا رہوں گا۔ حضور اگر محبوب ہیں تو اب بھی تو ہیں،
وہ محبوب جان کر کرسی بچھا دے گا کہ میرے محبوب کی کرسی یہاں رکھو. خدا کے محبوب ہیں، وہ محبوب کی کرسی پاس رکھ پائے گا. حضور اللہ کے عبد ہیں، وہ اس کے بندے ہو کر کھڑے رہیں گے. واہ واہ واہ، اس کی محبت بھی دیکھیں، اس کی ابدیت بھی دیکھیں. وہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہ ان کی ابدیت کی کوئی مثال. یہ تو ادب الوہیت کا جو معنی اس لیے کر رہے ہیں، یہ تو میں نے بیان، میں نے پڑھا نہیں. ممکن ہے کسی حدیث میں ہو، مگر یہ بات میری نظر سے نہیں گزری. جو حدیث نظر سے گزری ہے وہ سبب اب بیان کرتا کہ کھڑے کیوں رہیں گے. آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے ہوں گے؟ جو حدیث نظر سے گزری، جو بات پہلے کہہ چکا، یہ ایک میرا وجدان ہے اور دل کہتا ہے کہ حقیقت میں سبب یہی ہے، حقیقت میں سبب یہی ہے، مگر سبب کا یہ ہونا اور اس کا اظہار نہ کرنا یہ بھی کمال جاتا ہے. فرما دیتے کہ اللہ کی بارگاہ کے ادب کی وجہ سے نہیں بیٹھتا. تو جو اہل ادب ہیں یہ رات ان کی سمجھ میں آئے گا، ہر کوئی نہیں سمجھتا کہ ادب کی منزلوں میں یہ منزل چھوٹی ہے کہ ادب کرنا اور کہہ دینا کہ ادب کیا ہے. ادب کرنا اور ساتھ کہہ دینا کہ ادب کی وجہ سے نہیں بیٹھتا. یہ ادب کی منزلوں میں چھوٹی منزل ہے، اہل ادب جانتے ہیں. اور جو اونچے ادب والے ہیں وہ ادب کرتے ہیں مگر کہتے نہیں کہ ادب میں یہ کرنا. دور بیٹھا غبار دیر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آ. ادب والے ادب کرتے ہیں مگر بولتے یہ ادب کیا. ہمارے لوگ تو کام نہیں کرتے اور بولتے ہیں کام کیا ہے. کچھ نہیں کرتے اور بولتے ہیں سب کچھ کیا ہے. اور جو کرنے والے ہیں، کرنے والے، ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سب کچھ کرتے ہیں اور پوچھو تو کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ ادب کی بات ہے، یہ ادب کی باتیں ہیں. ادب کی باتیں ہیں کہ کسی نے پوچھا، ادب کی بات بتا. مثلا ادب یہ ہے کہ کوئی شیخ کہے، مرشد کہے، مربی کہے، قائد کہے، نبی کہے، امتی کو بڑا کہے، کھڑا ہو جا. کیا کہے؟ کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا. کیا کھڑا ہو جا؟ وہ کھڑا ہو جا. پھر اس نے پوچھا کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ کیا کہیں گے؟ کیا جواب ہوگا؟ بولیے نا، کیا جواب ہوگا؟ آپ نے تو فرمایا ہے کرو، یہی کہیں گے. یہ ادب نہیں، یہ تھوڑا ادب نہیں سمجھا. کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو. پھر اس نے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ تو کہا آپ نے فرمایا ہے اس لیے. تو یہ ادب نیچے آ گیا، ادب گر گیا. یہ ادب گر گیا. ادب کے بڑے لطیف راز ہوتے ہیں. اب ادب کیا ہے سنیں. کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے. تو پوچھا کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہ سرکار غلطی ہو گئی. کیا یہ بھی نہیں کہنا کہ آپ نے فرمایا، یہ جواب دینا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہوگا؟ جواب ہوگا. ادب میں جواب نہیں ہوگا. ادب میں قصورواری ہوتی ہے، ادب میں جواب نہیں دیتے. جواب صفائی ہوتی ہے. جواب کیا ہوتا ہے؟ اپنی صفائی دینا. اور اپنی صفائی دینے کو ادب نہیں کہتے. قصور مان لینا ہو یا نہ ہو، قصور مان لینا اس کو ادب کہتے ہیں. آپ بات کو سمجھے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام کی جو حدیث نظر سے اس لیے میں نے یہ آپ کو وجہ سمجھا دی کہ کیوں کھڑے ہوں گے. حقیقت یہ ہے آقا علیہ السلام زبان مبارک سے فرمائیں یا نہ فرمائیں. اگر نہیں فرمایا تو وہ کوئی کمال ادب ہے. اور آقا سے بڑھ کر ادب ابدیت کس کو آتا ہے؟ اگر نہیں فرمایا ہر بات اس میں نہ کرا. اگر نہیں فرمایا تو حضور کی ابدیت میں ادب کا کمال ہے. فرمایا کیا؟ پوچھا حضور بیٹھتے کیوں نہیں کرسی پر؟ کھڑے تو
معلوم ہے ظاہر میں فرمایا تھا، فرمایا اس لیے کھڑا ہوں کہ میں شفاعت میں دیکھ رہا ہوں تو میرا کوئی امتی رہ نہ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجمع سارا ختم ہو، میں جنت میں چلا جاؤں اور میرا کوئی دلیل نہ لگا، امتی پیچھے رہے، دوزخ میرا پھینک دیا جائے، کھڑا ہوگا تو دور دور تک تکتا رہا، کوئی رہ تو نہیں لے رہا، رہ تو نہیں لے رہا، تاکہ سب کو لے کر دو سبب ہو گئے نا، دو سبب، یہ امت والا بیان کر دیا، یہ رحمت و شفقت کا تھا، اور جو اپنی ابدیت میں ادب کا تھا تو عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن دائیں ہاتھ آقا کی کرسی بچھائی جائے، ہم یہ بات کہاں سے چل رہی، ہاں ہم حامد محمود، تو میں نے کہا کہ ابتدا ہم جب ابتدا کی تو ہم بھی وہی تھا، سب سے پہلا حامد بھی وہی تھا، پھر آسمانوں پر احمد بھی وہی تھا، زمین پر محمد بھی وہی تھا، اور مقام محمود پر قیامت کے دن عرش پر محمود بھی وہی تھا۔ یہ بات ہو گئی، میں آپ کو کہہ رہا تھا ایک عجیب ایک واقعہ زندگی میں ہوا، اور بڑا پرکیف، وہ 3 دن میں ایک کیف میں نشے میں رہا، کیفیت میں رہا، وہ 3 دن 12 ربیع الاول کی رات یہ خطاب کرنا چاہتا، یہ موضوع بیان ہو گیا، وہ 2.5 سے 2 گھنٹے کا لگ بھگ کم و بیش جو بھی ہے، میں بیان ہو گیا موضوع، اور یہ کسی کتاب کا موضوع بولیے، کسی کتاب کا موضوع نہیں تھا، نہ کسی حساب میں، نہ کتاب، ادھر کسی حساب میں نہ کتاب میں، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں حساب کتاب نہیں آتا، کسی کتاب میں لکھا نہیں تھا، یہ لکھا پڑا نہیں تھا موضوع، اللہ نے انعام دیا اور حضور کی امت کو ہم نے پہنچا دیا، حضور کی بارگاہ سے خیرات ملی اور حضور کی امت کو پہنچا دی، امانت ہوتی ہے، گزر گیا وقت۔ میں پچھلے دنوں دورہ یورپ پر تھا، بیٹا حسین تھا، اس کو آپریشن تھا، اس کو آپریشن ہوا تو ہاسپٹل میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اور چونکہ 6 سے 7 8 گھنٹے اس کے پاس بیٹھنا تھا ہاسپٹل میں، 7 دن اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، تو میں گیا، مکتبہ ابن سینا ہے پیرس میں، جہاں پہ مسجد مرکزی پیرس کے اندر، اس کے قریب ایک مکتبہ ہے ابن سینا، عربوں کا ہے، تو وہاں بڑی بڑی نایاب کتابیں بعض اوقات مل جاتی، عربی کی کتابیں، اور بھی بہت سارے مکتبے ہیں، تو وہ پھر میں وہاں چلا گیا، وہاں سے کافی ساری کتابیں خریدی، گاڑی میں رکھی، 2 کتابیں اس میں نکالی اور لے کے ہاسپٹل آ کے حسین کے پاس، بیٹے کے پاس کمرے میں گیا، نئی کتابیں تھیں، اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی تھی، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ان اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں کہ جنہیں براہ راست حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فرزند ہونے کا شرف ہے، الہامات اور مشروفات میں جو معارف میں جو کلام انہوں نے کیا ہے، حضور السلام کی پوری امت میں اولیاء اللہ میں سے کسی نے جو کلام، ان کی کتاب لے آیا، نئی بہت ساری نئی کتابیں لکھی، تو وہ میں مطالعے کے لیے ویسے بیٹھے، ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں، اور جو بیان کر آیا تھا وہ کسی کتاب میں زندگی میں دیکھنا پڑا نہیں تھا، گزر گیا، کتاب کھولی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کتاب کھولی تو 40 صفحات پر یہی مضمون کا شیخ اکبر ہو گیا، 800 سال پہلے ہو گزر، کیا 40 صفحات اسی مضمون کے، میں نے کہا مولا ہے، دل کو اطمینان ہوا، تو جس خزانے سے خیرات کوئی دانے 2-4 دانے ہمیں ملتے ہیں، اسی خزانے سے ہر ایک کو تو ملتا رہا، ان کو بھی ملا آتا ہوا، ان کو بہت ملا، ہم تو ریزہ خار ہے، بس ایسے زلے لینے والے چھوٹے لوگ، ان کو بھی ملا، بہت خزانہ ملا، اس میں سے کچھ ٹکڑے ہمیں بھی ڈال دیا، مگر جب یہ دیکھا کہ وہی مضمون شیخ اکبر نے بیان کیا، اور وہ مضمون 12 کی رات بیان کر کے گیا، تو طبیعت میں ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ 3 دن وہ اثر رہا، تو مجھے یاد آ گئی، تو میں آگے گزر رہا تھا، میں نے کہا وہ ایسی پیاری بات ہے کہ آپ کو بھی سنا شریک کر سکتے، یہ بات اس لیے میں نے کہی تاکہ آپ کو تصدیق ہو کہ یہاں حق ہے کہ صرف
میں نے نہیں کہا، یہ کچھ اور بھی اس بارگاہ سے خیرات لینے والے پہلے کہہ گئے۔ تو عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اول کائنات، ابتداء کائنات اور اصل کائنات میرے محبوب آپ ہیں اور آپ ہی میری چاہت ہیں۔ سو آپ کی قسم، جب چاہت تھے آپ تو مخفی تھے، جب ظاہر ہوئے تو نور ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پہلا پھر دوبارہ جب عالم ارواح پیدا ہوا، عالم انبیاء کی روحیں اور ملائکہ آپ کے نور سے پیدا ہو چکے، جب انہیں فیض کی ضرورت تھی تو پھر دوبارہ ظاہر ہوا۔ میں نے کہا نا 4 بار کیا دوبارہ ظاہر ہوئے، اس وقت علیہ السلام کی روح اقدس ظاہر ہوئی۔ کیا روح اقدس روح منور ظاہر ہوئی اور تمام انبیاء کی روحوں پر نور بن کے چھا گئی۔ سبحان اللہ۔ امام قسطلانی بیان فرماتے ہیں مواہب الدنیا میں کہ انبیاء علیہ السلام کی روح نے پوچھا، باری تعالیٰ یہ کیسا نور ہے جس نے ہم سب کی روحوں کے اوپر سائبان ستان لیا، ہم پر چھا گیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبیوں، یہ میرے محبوب محمد کا نور ہے، نبی آخر الزمان ہو کر ظاہر ہوگا، اور اس کا نور تمہارے اوپر اس لیے چھا گیا ہے کہ آج جو اس پر ایمان لائے گا اسی کے سر پہ نبوت کا تاج چڑھا ہے۔ سب انبیاء حضور کی نبوت پر ایمان لیا۔ یہ وہ جلسہ تھا، وہ جلسہ تھا عالم ارواح، جب سب ایمان لائے اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بھی گواہ ہوتا ہوں تمہارے ایمان لانے پر۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ یہ جو آیت کریمہ کا مضمون ہے، اس کا پس منظر امام قسطلانی اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ کیا کہا کہ نور کا چھا جانا یہ دوسرا ظہور تھا۔ یہ پہلا ظہور ایسا تھا کہ ظہور تھا مگر سوائے رب کے اور کوئی دیکھنے والا نہ تھا، اور ضرورت بھی نہ تھی اسے تو اپنے دیکھنے کے لیے ظاہر کیا تھا کہ میری چاہت ہے، میری محبت ہے، ظاہر ہو۔ اندر کی تو محبت تھی، ظاہر کی تو محبوب ہو گئے۔ دل میں ہو تو محبت ہوتی ہے، ظاہر ہو تو محبوب ہو گیا، تو محب محبوب کو دیکھنا چاہتا تھا۔ دوسرا ظہور انبیاء کی روحوں کے لیے ہوا تاکہ انہیں فیضان نبوت عطا ہو۔ تیسرا ظہور مطلع بشریت پہ ہوا جب 12 ربیع الاول کی رات حضرت آمنہ کی گود میں ظاہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ظہور بشریت تھا، پہلا ظہور نورانیت تھا، دوسرا ظہور روحانیت تھا، تیسرا ظہور بشریت تھا، یہ ولادت ہے۔ وہ مطلع تخلیق تھا، پہلا مطلع تخلیق تھا۔ قسم ہے ستارے جب مطلع تخلیق پر پہلی بار یہ مطلع ولادت تھا، جب بشری پیکر میں حضرت آمنہ کی گود میں ظاہر ہوئے اور پورے مکے کی وادی منور ہو گئی۔ پھر 40 سال جب گزر گئے، ہرا سے آئے تو مطلع بعثت تھا، پھر اس کا نور لے کے آئے تو دوبارہ ظاہر ہوئے کلام الہی کے ساتھ، وہ مطلع نبوت اور مطلع بعثت۔ 2 مرتبہ عالم خفا میں ظاہر ہوئے اس دنیا سے پہلے، اور 2 مرتبہ اس دنیا میں ظاہر ہونے پر۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرمایا محمود قسم ہے تیری کہ تو ستارہ بھی ہے، تو اصل بھی ہے، تو چاہت بھی ہے، تیرے رفع بار بار ظاہر ہونے کے انداز پہ قسم، تیرے ظاہر ہونے کی قسم، تو جس طرح ظاہر ہو۔ یہ تو ایک معنی ہوا، اس میں اور بھی تفصیلات ہیں مگر اتنا کچھ کافی ہے۔ اب دوسرے معنی کی طرف آتا ہے۔ دوسرا معنی ایک اور خیال بھرا کہہ رہا ہوں تو پھر تیسرے معنی میں تفصیل ہے۔ دوسرا معنی نجم، اس کا معنی ستارہ، جو یہاں پہ ستارہ آپ جانتے ہیں بطور اسم نجم استعمال ہو تو یہ ستارہ نجم کس کو کہتے ہیں؟ نجوم، ستارے۔ تو نجم کا معنی ستارہ، اور قسم کھا رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور ہوا کا معنی طلوع، ہوا کا معنی
محبوب قسم ہے ستارے چمکتے ہوئے ستارے تیری قسم سبحان اللہ جب تو معراج کی رات طلوع جب شب معراج مطلع معراج پر طلوع ہوا قسم ہے اے پیارے چمکتے ستارے ستارہ کیوں کہا یہ عرف عام دنیا میں جب سے انسان بنا ہے جب سے انسان بنا انسانی زندگی کی ایک عادت ہے کہ بچوں سے جب جس کو بڑا پیار ہوتا ہے تو ماں باپ کوئی کسی کو چاند کہتا ہے کوئی ستارہ کہتا ہے چاند کہتا ہے کوئی ستارہ کہتا ہے آپ کہیں گے کہ یہ چاند ستارے والی بات ہے پیار کی تو چاند کہتے ہیں ستارہ کا مراد چاند تو زیادہ سمجھدار ہے مگر نہیں علم رکھنے والے جانتے ہیں چاند اس لیے نہیں کہا کہ چاند کا نور اپنا نور نہیں ہوتا چاند سورج کی روشنی سے چمکتا ہے اپنا نہیں ہوتا سورج اگر کسی زمین یا کسی سیارے کے پیچھے چھپ جائے تو چاند گرین ہو جاتا ستارے کو گرین نہیں لگتا تو چاند کا اپنا نور وہ چاند زمین کی طرح چاند کیا ہے یہ پتہ سب کو یا بعضوں کو نہیں پتا تھا یہ بات شاید بعضوں کو نہیں پتا تھا بس سمجھتے تھے بس یہ چمکنے والا ہی ہے نہیں اس کو سورج چمکا رہا ہے اس کو چاند خود اس زمین کی طرح اس میں ریتیں اس میں زمینیں اس میں پہاڑ اس کا ایک اپنا ایک مادی کائنات ہے پوری پتھر ہے چاند تو پتھروں سے بھرا ہوا ہے وہ جو چمکتا ہوا چمکتا نہیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور منعکس ہو کے وہ چمکتا ہے اسی طرح اگر آپ چاند کو طرح جائیں اور زمین کو دیکھیں تو وہاں زمین چاند کی طرح چمک رہی ہوگی چاند زمین کی طرح نظر آئے گا جیسے آپ یہاں اور زمین پھر سورج کی روشنی زمین پہ پڑے گی اور منعکس ہوگی تو زمین چمکے گی تو وہاں جو ہے تو زمین چاند لگے گی یہاں کے رہنے والوں کو وہ چاند لگتا ہے چاند سے بڑا چمکنے والا مگر چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی انعکاسی روشنی ہوتی ہے سورج ستارے کی خوبی یہ ہے کہ ستارہ خود چمکتا اس کا نور اپنا وہ کہیں سے ادھار نہیں دیتا کہیں سے ادھار نہیں مستعار نہیں دیتا کسی سے روشنی اور نور کا محتاج نہیں ہوتا اللہ نے خود اس کو خود نور بنایا اس پہ نور چمکایا اس کے اندر روشنی رکھی لہذا ستارہ کہا کیونکہ محبوب کی روشنی اپنی روشنی ہے اس سے ساری دنیا چمک رہی ہے اسے تو کوئی اور نہیں چمکا سکتا اسے تو اللہ نے چمکا دیا اس محبوب کو باقی ہر کوئی اس سے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے آگے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے گھبرانے والے کیسے وہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے تو فرمایا ہم نجم ہے چمکتے ستارے تیری قسم جب تو طلوع ہوا معراج کی رات اب یہ ستارہ کہہ کر قسم کیوں کھائی ستارہ کہہ کے قسم کیوں کھائی ستارہ کون کہتا ہے کسی کو ماں باپ کہتے ہیں بیٹے آپ میری بات کو سمجھے کیا دنیا میں ماں باپ ہی کہتے ہیں اولاد کو ستارہ کسی کا کالا کلوٹا بیٹا بھی ہو اور لوگ اس کو کالا کلوٹا کہیں اور ماں باپ کا تو چاند تارا ستارہ ہوتا ماں باپ کا ستارہ ہوتا تارا ہوتا ان کا تارا ہوتا تو آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو باپ وہ میرے تارے کہنے والا باپ پہلے اسے ہو چکا تھا یتیم پیدا 5 سال کے تھے تو ماں نے کہنا تھا تو شعور کی عمر کو جو ملوک کی عمر کو نہیں پہنچے تو ماں بھی رخصت ہو گئی ابوا کی کہانی پر بخار سے 22 دن رہی اور 5 سال عمر کی حضور کو تنہا ام ایمن کے ساتھ چھوڑ کر رخصت ہو گئی اور حضور اپنی والدہ کو سننے میں دیکھتے تھے پھر تنہا چڑھ کے مکہ پہنچے دوری یتیمی آ گئی 8 سال کی عمر تھی تو پھر دادا تھا وہ بھی وفات ہو گیا پھر چچا ابو طالب تھے
معراج سے پہلے جب تکلیفیں بڑی، مسائل بڑے، حملے بڑے، عامر حزن آیا، 3 سال قید کر دیے گئے. شیخ ابی طالب نے آقا علیہ السلام کو 3 سال قید کر دیا گیا کہ پورے خاندان کو قید کر دیا، اور پورے مکہ کے کافروں نے بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ، کھانا پینا لین دین بھی بند. 3 سال ایسے میں گزرے، یہ تکلیفیں بھی ہوئی. پھر نکلے تو خدیجہ الکبریٰ کی بھی وفات ہو گئی، جو سنگت تھی آقا کی. چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، جو سہارا تھے دنیا میں ظاہر. پھر طائف گئے تو بدماش لڑکوں کو بدماشوں نے، قریشیوں نے، سرداروں نے، قبیلے کے لوگوں نے کھڑا کر دیا، پیغام بھیج دیا تھا کہ ہم نے تو ان کو بڑا تنگ کر رکھا ہے، تمہارے یہاں آ رہا ہے، ذرا تم بھی کچھ کرنا. انہوں نے بدماشوں کو پتھر دے کے کھڑا کر دیا. حضور طائف کی گلیوں سے گزرتے بدماش حضور کو پتھر مارا، لہو لہان جسم ہے، لہو لہان جسم. اللہ تعالیٰ نے بھیجا جبرائیل جا میرے معلوم سے پوچھ کیا کہتے ہیں صحابہ. جبرائیل امین نازل ہوئے، آقا اتنا زور کیا، لہو بہ رہا ہے، قدمین شریفین تخت بہ رہا ہے. جبرائیل امین نے پوچھا حضور حکم ہو تو اس بستی کو آسمانوں تک اٹھا کے پلٹ دوں اور ایسا تباہ کر کہ قیامت تک یہاں کوئی زندہ نہ رہ سکے. آقا نے فرمایا جبرائیل تمہارا حوصلہ کم پڑ گیا ہے، میں حوصلے دے دوں. آقا نے فرمایا جبرائیل تمہارا حوصلہ کم پڑ گیا ہے، میں حوصلے دے دوں. میں تو اتنے خون اپنے بہا کے بھی بددعا نہیں کرتا، پھر بھی دعا کرتا. حضور کی رحمت، حضور کی سنت ہے. آپ خود سوچیے نا، اتنی تکلیفوں کے بعد بھی بددعا نہیں. اور آپ آپس میں کیا کرتے ہیں؟ طائف والوں کی سنت پہ عمل کرتے ہیں یا مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہ دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، روٹ جاتے ہیں، گڑے بنا لیتے ہیں، حالتیں کرتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کا فساد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایمانداری سے کہیے نا، اس وقت حق سچ کی عدالت میں بیٹھے ہاتھ کھڑا کرنے نہ جو کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا نفرت کوتاہی پوچھا بیٹھے. اچھا، اور آج کے بعد سنیے، آقا علیہ السلام سے جبرائیل امین نے عرض کیا، آقا اتنا کرنا کیا انسان میں، آپ کو اجازت ہو کہ میں بستی کو الٹا گرا کے تباہ کر دوں. آقا نے فرمایا جبرائیل نہیں، میں دعائیں دینے والا بن کے نہیں آیا، دعائیں دینے والا رحمتیں بانٹنے آیا. میرا حوصلہ کم نہیں پڑا، میں ان کو پھر بھی ہدایت کی طرف بلاتا رہوں گا. چلو یہ پتھر مارتے ہیں تو ممکن ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایمان پہ آ. اب آج کے بعد حضرت چھوڑنی ہے یا نہیں چھوڑنی؟ بولیے چھوڑنی ہے کہ نہیں چھوڑنی ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پتھر لگے لوگ وہاں مکہ کی وادیوں میں زمین زندگی بنانا، طائف کے بازاروں میں لوگ وہاں، کوئی ستارہ چاند تارا کہنے والا زمین پر نہ تھا. دل ملول تھا. پہلے دکھی ہوتے تھے، دکھی ہوتے تھے، جب گھر آتے تھے تو اور کوئی نہ صحیح، وہ خدیجہ الکبریٰ انسانی زندگی ہوتی ہے. خدیجہ الکبریٰ دل بہلاتی اور آقا علیہ السلام کی بات سنتی اور ان کو ان کے ساتھ اپنے جذبات کو شیئر کرتی. نہ وہ بھی نہ تھی، چچا بھی نہ تھے، دادا بھی نہ تھے، والدہ بچپن میں رخصت ہو گئی، بعد پہلے یتیم کر گئے تھے. لہٰذا جب دل بوجھل ہوا، ہر سمت پتھروں کی بارشیں، ہر سمت سازشیں، سجدے میں گئے حرم کعبہ میں. ابو لہب کی ان کی دوڑی آئی اور اوجڑی لا کے کسی جانور کی آپ کے اوپر رکھ دی، اوجڑی رکھ دی. اندازہ جب یہ کیفیت ہر سمت ہو گئی، یہ کیفیت، تو دل بوجھل ہوا، دل بوجھل ہوا. ممکن ہے جب آرزو قبلہ بدلنے کی شدت اختیار کر گئی تھی تو بکھرا اوپر اٹھا کے دیکھا تھا. مدینہ میں آواز آئی تھی فلا بزندگین میں قد نرا تقلبا وجهك في السماء. وہ تو آرزو تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، بوجھ پریشانی نہیں تھی، آرزو تھی کہ قبلہ بدل لیں. یہودی تانا دیتے ہیں، یہودی اپنا قبلہ بدل لیں، ایک آرزو تھی، اس میں شدت ہوئی تو جواب آیا محبوب آپ کا مکھڑا دیکھ لیا ہے، آپ کا مکھڑا بار بار اوپر پلٹنا
دیکھ لیا قد نرا تقلب وجهك في السماء، ٹکڑا دیکھنا آپ کا دیکھ لیا ہے، جدھر آپ راضی ہیں اسی کو کعبہ بنا دیا۔ شدت آرزو میں ہوئی تھی تو یہ جواب آیا تھا، اور یہاں تو پتھر لگے تھے، اونجڑیاں رکھی گئی تھی اور زندگی تنگ کر دی گئی۔ جب یہ کیفیت دل مبارک اور دل مبارک پہ بوجھ آیا تو یہ اس کا جواب تھا، محبوب اتنا تنگ کیا ہے اور تجھے کوئی ستارہ کہنے والا، ابراہیم جا میرا محبوب ان بوجھوں کے ساتھ دکھوں کے ساتھ آج سویا ہے لیٹا ہے، براق لے جا اور بلا اور کہہ کے یار نے یاد کیا۔ یہ اوپر آئیے، جب حضور کو حسن دے کے براق پہ سوار کر کے لایا گیا، جب اوپر پہنچے تو چونکہ کوئی زمین پر نہ تھا چاند تارا کہنے والا، اس نے کہا محبوب یہ بھی ہم نہ کر، بس جب آپ کا نور چمکے گا۔ اس نے جواب دیا ورنہ قسم ہے چمکتے ستارے محمد کے، تو صرف ستارہ کہہ کر نہیں، ستارہ کہہ کے کوئی قسم کھایا، قسم ہے ستارے چمکتے ستارے محمد تیرے ٹکڑے کی، قسم ہے چمکتے ستارے۔ وہ جو 50 سال کا ادھار تھا، کوئی ستارہ کہنے والا نہ تھا، وہ ایک قسم میں سارا ادھار چکا تھا۔ اور وہاں آرزو تھی، پریشانی نہ تھی، تو آرزو کو جواب دیا محبوب ہم نے تیرا مکھڑا دیکھ دیا۔ یہاں آقا کو پریشانیاں تھیں، دشمن گھیرا کام کر رہے تھے، یہاں جواب دیا محبوب اب اتنے غم ہیں، آپ میرا مکھڑا دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اوپر آمنے سامنے بیٹھیں گے، آمنے سامنے کوئی پاس نہ ہوگا، ہر کوئی نیچے رہ جائے گا، تنہا تو ہوگا میں ہوں گا، میں تجھ کو دیکھوں گا تو مجھ کو دیکھتے، میں تجھ کو تکوں گا تو مجھے تکنا، انہو هو السمیع البصیر۔ آ ستارے اوپر آ، اتھے آ جتھے تیرے میرے سوا ہو کوئی نہ۔ یہ ہے بن نجم اذا ہوا، قسم ہے چمکتے ستارے کی جب وہ معراج کی رات طلوع ہوا۔ معراج کی رات طلوع، اور طلوع کہاں ہوا؟ اب میں معنی کو بند کر رہا ہوں، یہ بڑے لمبے، یہ 12 معنی ہیں، ایک ایک معنی پر گھنٹہ بھی کم ہے، تو میں معنی سمیٹ کر اسی سے آگے چلتا ہوں، باقی 10-12 معنی چھوڑ رہا ہوں، 10-12 معنی چھوڑ رہا ہوں، اسی دوسرے کو آگے چل رہتے ہیں۔ تو فرمایا محبوب قسم ہے چمکتے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جب تو طلوع ہوا، کہاں طلوع ہوا؟ یہ بڑی خاص بات، اذا ہوا جب ستارہ طلوع ہوا، کہاں؟ اس میں 3 تو سواریوں کا سفر تھا آقا علیہ السلام کا۔ کتنا سفر تھا؟ 3 سواریوں کا، مسجد حرام سے چل کر مسجد اقصیٰ کا، اور مسجد اقصیٰ سے چل کر سدرۃ المنتہیٰ۔ یہ جو معراج کا سارا سفر تھا اس کو اسراء کہتے ہیں۔ مسجد حرام تک کا سفر اسراء، مسجد اقصیٰ تک کا سفر اسراء، پھر مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہیٰ کا سفر یہ معراج۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ تقسیم کی، یہ معراج، اور سدرۃ المنتہیٰ سے قاب قوسین اور ادنیٰ تک کا سفر یہ اعراج۔ تو مسجد حرام سے چلے اور مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ سے چلے تو سدرۃ المنتہیٰ تک یہ سارا سفر براق پر، کس پر ہوا؟ براق پر۔ یہاں عالم مقام ختم ہو گیا، عالم تحت و فوق ختم ہو گیا، زمینی کائنات بھی ختم ہو گئی تھی، آسمانی کائنات بھی ختم ہو گئی، اور سدرۃ المنتہیٰ پہ پہنچے تو عرش معلیٰ کی کائنات بھی ختم۔ سدرۃ المنتہیٰ پہ عرش بھی، عرش کا دائرہ بھی، زمین و آسمان کی ساری کائنات جب وہاں پہنچے تو ختم ہو۔ اور سدرۃ المنتہیٰ کا معنی یہ ہے کہ جہاں منتہا ہو جائے مکان کی، وہ سدرۃ، یہ وہ درخت ہے جہاں عالم مکان کی انتہا ہے، سارے مکان جہاں ختم ہو گئے وہ سدرۃ المنتہیٰ، یعنی وہ مکانات کی، مقامات کی اور منزلوں کی انتہا، وہاں تک پہنچے آقا علیہ السلام کو رات پر۔
یہ سارا سفر ہے. براق کیا ہے؟ برق کی جمع ہے. کیا ہے؟ برق کہتے ہیں بجلی کو. برق کہتے ہیں بجلی کو. اور ایک بجلی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں بجلی کتنا سفر کرتی ہے؟ اتنا سفر کرتی ہے 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں سفر کرتی ہے. رات میں نے یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ اگر آئنسٹائن سائنسدان آئنسٹائن 1905 میں اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی تھی. زندگی میں اس نے تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی اسپیشل جس میں اس نے کہا تھا کہ میٹر، انرجی، گریویٹی، اسپیس اینڈ ٹائم یعنی مادہ، توانائی، کشش اور وقت یعنی زمان اور مکان، پانچوں چیزیں آپس میں ریلیٹیو ہیں. ان کی ریلیٹیوٹی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی نسبت ہے. یہ مطلق حقیقتیں نہیں، ایک دوسرے کی نسبت میں سمجھ میں آتی ہے، ان کے درمیان تناسب ہے. اس وقت اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی وقت ایسا آئے، اس کے خیال میں ناممکن ہے، مگر اس نے کہا ناممکن اگر ممکن ہو جائے، اور کوئی وقت ایسا آئے کہ انسان روشنی کی رفتار سے سفر کر سکے. کیا؟ یعنی 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں کرے، روشنی کی جو رفتار ہے وہ انسان کی ہو جائے، کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو. اس وقت انسان اگر پوری کائنات پر سفر کر کے آئے گا تو وقت تھما رہے گا 0 پوائنٹ پر. وقت 0 پوائنٹ پر تھما رہے گا، یعنی پانی جہاں چھوڑا تھا وہیں رکا رہے گا. اب بات سمجھ گئے نا؟ تپش بستر کی گرمی جہاں چھوڑی تھی وہیں رکی رہے گی. کنجی دروازے کی جہاں ہلنی شروع ہوئی تھی وہی ہلتی رہے گی. یعنی وقت 0 پوائنٹ پہ تھما رہے گا. ساری دنیا کائنات کا سفر کوئی کر کے آ جائے روشنی کی رفتار سے تو وقت آگے حرکت نہیں کرے گا. اس نے کہا ہے یہ ناممکن، اگر ایسا ہو تو صورت یہ ہو. اس کو معلوم نہ تھا، کوئی بتانے والا اس کو نہیں ملا کہ آئنسٹائن جس کو کہہ رہے کہ اگر ایسا ہو تو یوں ہوگا، تمہیں خبر نہیں کہ یہ ہو چکا ہے. یہ ہو چکا ہے. تو یہ ایک روشنی کا سفر ہے کہ 0 پوائنٹ پر وقت ہوتا رہے گا. 0 پوائنٹ یعنی ساری اسپیس اور ٹائم ایک نقطے پہ. مگر یہ سنگل سپیڈ ہے لائٹ کی. کیا؟ سنگل سپیڈ ہے لائٹ کی. اب سائنس اس پر لگی ہوئی ہے کہ انسان کی سپیڈ سے کوشش کرے، اور سائنسدان ایسٹرو فزکس میں اور آگے اسپیس اور ٹائم کے ماہر آگے اس پر بھی سوچ رہے ہیں کہ ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ بھی ہو سکتی ہے. اس امکان کا جائزہ لے رہے ہیں. میں امریکہ میں یونیورسٹی آف میری لینڈ میں خطاب کر رہا ہوں. امریکہ کی یونیورسٹی آف میری لینڈ، یعنی امریکنس تھے، انگریز تھے، یورپین تھے، اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کے، ماسٹرز کے، سائنس کے اسٹوڈنٹس تھے، بہت سارے غیر مسلم، مسلمان بھی تھے. جب میرا لیکچر ختم ہوا، انگلش کا لیکچر تھا، جب لیکچر ختم ہوا تو ان لوگوں کے لیے جو نان مسلم امریکنس تھے ان کے لیے انگلش میں کوشچن آنسر کا سیشن ہوا. ایک امریکن نے کھڑے ہو کے سوال کیا. سوال کسی اور کتاب بیاج پر نہیں تھا، وہ تو اسلام میں ماڈرن سائنس کا کوئی اور سبجیکٹ ہوگا، اس وقت مجھے یاد نہیں، کوئی اور نیا موضوع ہوگا جدید ان کی دنیا کے لیے. تو اس نے سوال کیا کہ لوگ سوچ رہے ہیں، آج تحقیق ہو رہی ہے کہ ممکن ہے کہ کسی وقت ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ بن جائے، کہ بہت سی روشنیوں کے برابر رفتار ہو جائے. ایک روشنی کی روشنیوں کی رفتاریں ضم ہوں، اور ایک رفتار روشنی کی، انسان روشنی کی رفتار سے چلے اور روشنی ملٹیپل سپیڈ میں چلی جائے. اس نے کہا اس پر سوچ وچار ہو رہی ہے، کیا کوئی اس چیز کا اشارہ اسلام میں ملتا ہے؟ اس نے مجھ سے سوال کیا. میں نے کہا ہاں ملتا ہے. اس نے کہا کہاں؟ میں نے کہا سائنس جو ملٹیپل یعنی بہت سی روشنیوں کی جس رفتار کی تلاش میں سرگرداں ہے، ہمارے پیغمبر معراج کی رات لاکھوں کروڑوں روشنیوں کی ملٹیپل سپیڈ سے سفر کر چکے ہیں.
اس نے کہا ملٹیپل سپیڈ کا آپ نے کہاں سے نکالا؟ میں نے کہا حدیث میں نے تو نہیں بنایا. اس نے کہا نہیں 1400 سال سے ہیں. کہا میں نے کہا 1400 سال سے حضور علیہ السلام نے فرمایا, حدیث میں چلا آ رہا ہے کہ میں نے معراج کی رات براق کا سفر کیا. براق لائٹ کو نہیں, لائٹس کو کہتے ہیں, بہت سی روشنیوں کو کہتے ہیں, بہت سی. تو گویا جو سواری اللہ نے بھیجی ملٹیپل اسپیڈ آف لائٹ کی سواری تھی, اس پر سوار تھے. کیا اس پر سوار تھے آقا علیہ السلام. یہاں ایک لطیف سوال ہے, ساتھ کرتا چلو. آقا علیہ السلام جب حرم کعبہ سے چلے تو بیت المقدس پر بھی براق کا سفر 1,86,000 میل تو ایک سیکنڈ میں سنگل لائٹ کرتی ہے. براق کا سفر تو اس سے کئی لاکھوں گنا تیز ہوگا. کیا لاکھوں کروڑوں گنا تیز ہوگا. اتنے تیز سفر میں رستے میں کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہو نظر آتا؟ بولیے نظر آتا؟ بولیے نا بھائی. ایک سیکنڈ کے کروڑ حصے میں گزر گئے مکہ سے بیت المقدس تک. ایک سیکنڈ کے لاکھوں کروڑ حصہ اس میں گزر گئے. تو رستے کی چیزیں آتی ہیں نظر نہیں آتی. تو آقا اس تیز رفتاری سے گزرے. صحیح مسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میں گزرا اور میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو قائماً یصلی فی قبرہ, کھڑے ہو کر اپنی نماز اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے. یعنی رفتار بڑی اور مشاہدے پہ اثر نہ پڑا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. مشاہدہ کرانے کے لیے تو لے گئے تھے, مشاہدہ بھی کرتے گئے. اور یہاں ترجمہ عام طور پہ لوگوں نے جو حدیث پاک کو بیان کیا انہوں نے کہا کہ قائم یصلی فی قبرہ, نماز پڑھ رہے تھے, قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. احترام کے ساتھ, مترجمین سے احترام کے ساتھ, ہمارا ذوق اس ترجمے کو قبول نہیں کرتا. میرا ذوق اس ترجمے کو قبول نہیں کرتا. معافی پہلے معاملی ناراض نہ ہو, اس لیے قبول نہیں کرتا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ معلوم ہو سب نبیوں کو بیت المقدس حضور نے امامت کے لیے پہنچنا ہے. سب پتہ حضور گزرنے والے ہیں, پتہ ہو کہ اس وقت گزرنے والے ہیں, اور وہ اللہ اکبر کر کے اپنی رکوع سجود شروع کر سکتے. حدیث میں آیا ہے قائم یصلی فی قبرہ, اپنی قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے. تو پھر یہاں کیا تھا؟ تو صلاۃ کا معنی صرف نماز تھوڑا ہوتا ہے. صلاۃ کا معنی حضور پر درود و سلام ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ جب گزرنے کا پتہ چلا تو عرض کیا باری تعالیٰ مجھے آج وہ رفتار دے, آج وہ رفتار دے کہ میری قبر کے اوپر سے مصطفیٰ گزر رہے ہیں, یہاں کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھ جاؤں اور بیت المقدس استقبال بھی ان کی رفتار عطا ہوئی. تو حضور گزرے تو کھڑے ہو کے حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے, یا نبی سلام, یہ پڑھ رہے, یہ پڑھ رہے ہیں یا نبی سلام علیہ, یا نبی سلام علیہ. اور جھگڑا ختم ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ تم کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو؟ ہم سے نہ پوچھو موسیٰ علیہ السلام وہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے. آقا نے خود دیکھا, آقا نے کھڑے ہو کے پڑھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح ہے. تو حضور پہ سلام کرو. پھر سوال کر رہے بتانے کے حضور اسلام کے راستے میں سلام بھی پڑھ رہے تھے, صلاۃ و سلام. اور پھر رفتار اتنی تھی آقا کی تو حضور سے پہلے پھر بیت المقدس بھی پہنچ گئے مسجد اقصیٰ میں استقبال کرنے کے لیے. تو کیا ان کی رفتار حضور سے بھی زیادہ ہے؟ ادھر سلام و سلام بھی پڑھ لیا, اور جب آقا بیت المقدس پہنچے تو سب انبیاء کے ساتھ وہاں استقبال کے لیے بھی موجود تھے. تو کیا آقا سے رفتار زیادہ ہے؟ نہیں, آقا سے تو ہو نہیں سکتی. وہ رفتار حضور کی تھوڑی تھی, براق کی تھی. حضور اپنی رفتار سے تو جا ہی نہیں رہے تھے, اپنی رفتار سے تو ابھی سفر شروع نہیں کیا. آپ کی بابا جو بھی رفتار ہو, جس گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اسی گاڑی کی رفتار ہوتی ہے یا آپ کی ہوتی ہے؟ اگر سائیکل پہ بیٹھے ہو اور دنیا کا سب سے زیادہ فاسٹ ریس کرنے والا ریسر ہو, دنیا کا سب سے زیادہ فاسٹ ریسر اور بیٹھا ہوئی سائیکل پر,
تو رفتار اس کی ہوگی یا سائیکل کی ہوگی؟ اور کار پہ بیٹھا ہوگا رفتار کار کی ہوگی یا اس کی ہوگی؟ اور اگر وہ ٹرین پر بیٹھ جائے تو رفتار اس کی ہوگی لوکل ٹرین کی، اور اسی کو آپ اگر بلٹ ٹرین پہ بٹھا دیں تو کون سی رفتار ہوگی؟ اس کو ہوائی جہاز میں بٹھا دیں تو بل جس سواری پر کوئی ہوتا ہے وہ رفتار سوار کی نہیں ہوتی، سواری نہیں ہوتی ہے۔ اور سب انبیاء حضور کے مقتدی بن گئے، تصور کر سکتا ہے حضور کی بشریت کا عالم کیا ہوا، جس کے سامنے سب نبی چکے ہیں، اور حضور کی نورانیت جس کے سامنے سارے فرشتے اور جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے۔ نہ بشریت میں کوئی حضور جیسا، نہ نورانیت میں کوئی حضور، سب اللہ سواری تبدیل ہو گئی۔ کیا نہیں سواری پہ بیٹھے، فرشتے بھی پیچھے رہ گئے، جبرائیل بھی رہ گئے، اور بھیجا جبرائیل تو تھا، آقا علیہ السلام کو بلایا نہیں تھا کہ آ جاؤ میرے محبوب، کیا نہ ایک ہوتا ہے خود آ جانا، ایک ہوتا ہے خود جانا، کیا ایک ہوتا ہے بلایا جانا، ایک ہوتا ہے نہیں لے جایا جانا۔ آقا علیہ السلام کی جب باری آئی تو فرمایا محبوب بلاتے بھی نہیں، بلانا ہوتا ہے بھائی دعوت بھیجی نا محبوب آ جاؤ ہم آپ کے دروازے پر لے لیں گے، نہ فرمایا جبرائیل سواری بھی لے جاؤ نہیں۔ آپ کتنا بڑا عزت نوازی ہوتی ہے مہمان نوازی کہ آپ کسی مہمان خصوصی کو لیں اور کار بھی اپنی بھیجیں، کار بھی، اور بندہ خاص اپنا بڑا بیٹا دیتے ہیں۔ اللہ تو بیٹوں سے پاک ہے، مگر فرشتوں میں سب سے اعلیٰ فرشتہ جبرائیل، اللہ کا مرتبط ترین فرشتہ جو اللہ کا ہر پیغام لے کے نبی کے پاس جاتا ہے۔ بیٹا جبرائیل تو خود جا اور سواری بھی یہاں سے لے جا، اور محمود کو کہا حضور لے جایا جا رہا ہے آپ کو، کیا لے جایا جا رہا ہے۔ اس لیے قسم کھا میں سبحان اللہ اسرا بعبدہ، حضور نے نہیں کہا کہ میں گیا، اللہ نے کہا خبردار کوئی میرے محبوب کو تنقید نہ کرے کہ گئے یا نہیں گئے، میرے محبوب نے کب کہا ہے کہ میں گیا، یہ تو میں نے کہا ہے کہ میں لے کر گیا۔ تو سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو سواری کی بدلی ہوئی، دوسری سواری رف رف آ گئی، عالم ملکوت ختم ہو گئے۔ اب سدرۃ المنتہا عرش الہی کا مقام تھا، یہاں عالم جبروت کا، عالم جبروت رف رف سبز رنگ کا تخت تھا، انوار کا نور کا تخت۔ اب یہ سواری وہ براق یہاں سے بھیجی گئی تھی، اپنی سواری وہاں سے آئے، وہاں جہاں کی کسی کو خبر نہیں آتی تھی۔ اب رف رف کی سواری پھر اس نے بھیجی وہاں سے، سبز تخت بن کے سواری آ گئی، محبوب اب اس پہ آ جائیں۔ اب لے جانے والے جبرائیل سب پیچھے رہ گئے، براق رہ گئے، الوداعی سلام ہو گیا، رف رف کا تخت نور ہے اور اس کے اوپر شہنشاہ بیٹھا، اور تخت حضور کو لے کے اوپر اڑ رہا۔ اب عالم جبروت میں جا رہے ہیں، عالم جبروت میں جا رہے ہیں۔ رف رف کے تخت نے حضور کو اس مقام پر پہنچایا جو عالم جبروت کی حد تھی۔ جب وہ حد ختم ہو گئی تو وہ محبوب پھر سواری تبدیل ہوتی ہے، آگے رف رف نہیں جا سکتا، آگے رف رف کے تخت کی مجال بھی نہیں کہ جائے، وہاں پہ تخت رک گیا جو رات کی طرح۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ نئی سواری آئی، وہ سواری نہ تھی، وہ بقع نور تھا، ایک نور کا گولا تھا، ایک نور کا حالہ تھا، بس مجھے اس نور کے حالے میں دے دیا گیا، اور نور کا حالہ مجھے اپنے اندر چھپا کے اوپر چلا، معلوم نہیں وہ نور کیا تھا۔ تو سچ آخا تو کام بڑھ بچتا، جھوٹ آخا پہ کھ نہیں بچتا، جھوٹ آخا پہ کھ نہیں بچتا، سچ آخا پہ کام بڑھ بچتا۔ معلوم نہیں وہ نور کا حالہ کیا تھا، کس کا نور تھا، کون نور تھا، کس نے اپنی گود میں چھپایا نور، اور وہ بک کا نور حضور کو لے کے اوپر چلتا۔ یہ عالم لاہوت تھا، عالم لاہوت تھا، عالم لاہوت اینڈ ہو گیا، سو عالم لا مکان ختم ہو گیا۔
عالم مکان سدرۃ المنتہا سے ختم ہو گئے تھے. پھر جبروت و لاہوت ختم ہوئے تو عالم لا مکان بھی ختم ہو گیا. اب وہ ہے جہاں نہ مکان ہے نہ لا مکان. عالم لاہوت سے آگے گئے تو عالم ہاروت آ گئے. وہ مقام ہے جہاں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں, اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. اس مقام پر پہنچے تو وہ جو حالہ نور تھا مبقع نور اس سے نکالا گیا اور آواز آئی. اب یہاں سے حضور کی سواری اکیلی تنہا حضور شروع. آواز آئی غم نجم اذا ہوا, قسم ہے سونے ستارے محمد جب طلوع ہوا. پہلا براق کا سفر تھا, پھر رب کا سفر تھا, پھر مبقع نور کا سفر تھا. محبوب اب سب سواریاں گئیں, اب تیرا سفر. کہ حضور اس سفر کے اس مرحلے پر پہنچے تو آواز آئی. آقا اسلام فرماتے ہیں نامانوس جگہ تھی, جگہ بھی نہ تھی, اس جگہ پر جگہ بھی وہ نہ مکان ہے نہ جگہ ہے نہ وقت ہے, تعینات نہیں. اس مقام پر پہنچے تو آقا اسلام نے فرمایا اجنبیت سی محسوس ہونے لگی, ایک عجیب کیفیت محسوس ہونے لگی. فوری آواز آئی یا محمد ان ربک لشدید. سبحان اللہ. فرمایا محبوب اب یہاں تک تو آیا ہے. مکہ حرم مکہ سے چل کے بیت المقدس, بیت المقدس سے چل کے پہلا آسمان, پہلے آسمان سے چل کے عرش سدرۃ المنتہا, اور سدرۃ المنتہا سے چل کے جبروت و لاہوت عالم ہاروت کے اس مقام تک تو آیا ہے. اب رک جا. اللہ ان ربک یصلی, تیرا رب صلاۃ پڑھنے لگا. اب رب نے کون سی صلاۃ پڑھنی تھی؟ اللہ نمازیں پڑھتا ہے. اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی صلاۃ کا معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے. ان ربک یصلی امام شاہانی فرماتے ہیں الجواقیت والجواہر میں آواز آئی میرے محبوب اف یا محمد رک جا, آپ کا رب اب صلاۃ پڑھتا ہے. اب صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ ایک تو ہے یصلون علی النبی, حضور کو رحمت و سلام کی بھیجتا ہے, وہ تو ہر وقت بھیجتا رہتا ہے. وہ تو حضور زمین پر تھے تب بھی بھیجتا رہتا ہے. تو پھر وہ خاص بات کیا ہوگی؟ وہاں تو کوئی خاص بات ہوگی. یصلی صلاۃ, وہ صلاۃ کیا تھی؟ صلاۃ کا ایک معنی ہے قریب ہونا. کیا قریب ہونا. تو فرمایا محبوب یہاں تک میری قربت کا سفر تو کر کے آیا ہے, اب تو رک جا, اب میں تیرے قریب آیا, اب میں تیرے قریب آیا. اب اس پر قرآن مجید بول پڑا, اس نام پر قرآن نے کہا ثم دنا, پھر وہ قریب. میں نے اس لیے آیت پڑھ دی کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ تو بلندی یہ خیال ہے اور میری ہی بات ہے اپنی. نہیں, میری کیا مجال ہے اور میرا کیا خیال, کچھ نہیں. اب یہاں قرآن کی بات سمجھائی ہے. جب تک قرآن سے حضور کی حدیث سے تصدیق نہ ہو مجال نہیں کہ ہم بات کر سکیں. تو یہاں اللہ نے فرمایا ثم دنا, پھر وہ قریب, فتح اللہ, پھر وہ اور پھر وہ اور قریب. وقال قاب قوسین, پھر اتنا قریب ہوا کہ دونوں میں 2 کمانوں کا فاصلہ رہتا. دونوں میں 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. کمان کی شکل کیا ہوتی ہے؟ کمان کی شکل کیا ہوتی ہے؟ آدھا دائرہ ہوتا ہے. یہ اگر تمثیل اربوں کو بات ہمیں سمجھائی جا رہی, اللہ پاک تو مثالوں سے پاک ہے. میں اگر یہ 2 ہاتھ بڑھاؤں تو یہ کیا شکل ہے اس میں؟ اور یہ کیا ہے؟ کمان کی شکل ہے یا نہیں ہے؟ اور ادھر سے دوسرا بھی ہاتھ بڑھا دیتا ہوں. اللہ کی ذات بازوؤں سے پاک, بازوؤں سے پاک, کمانوں سے پاک, مثالوں سے پاک, ایسے تعینات سے پاک. مگر یہ بات اہل عرب کو, اہل دنیا کو سمجھائی جا رہی ہے کہ جب کانا اور قریب ہوا پھر وہ اور قریب ہوا. انسان سوچتا کہ کتنا قریب ہوئے,
اس نے سمجھایا 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. جب تم دوست کو ملتے ہو جب آپس میں امبریس کرتے ہو گلے ملتے ہو تو 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اور جب سینے سے ملا لیتے ہو او ادنا اس سے بھی کم فاصلہ. تو فرمایا وہ کیسے میرے محبوب میرے قریب کیسے ہوا, میں محبوب کے قریب کیسے ہوا, اس کا نہ تعین ہو سکتا ہے, نہ تقدیر ہو سکتی ہے, نہ بیان ہو سکتا ہے, نہ تمثیل ہو سکتی ہے, نہ بیان ممکن, نہ تمہارا سمجھنا ممکن. یہاں پر اس بحث کو بند کر دو, اب اپنے ملنے کو سمجھ لو. تم جب دو کو ملتے ہو 2 کمان بن جاتے ہیں, اور قریب ہوتے ہو تو اس سے بھی کم فاصلہ رہ جاتا ہے. مطلب ہے قربتیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں محبوب اس مقام پر پہنچا کے قربتیں ختم ہو گئی. تمام فاصلے ختم ہو گئے, فاصلے ختم ہو گئے, فرق مٹا دیے گئے, قربتیں انتہا پر پہنچ گئی, قربتیں انتہا پر پہنچ گئی. کوئی فاصلہ نہ رہا محب اور محبوب میں, کوئی فرق نہ رہا سوائے ایک فرق کے کہ وہ معبود تھا یہ عبد تھا, وہ خالق تھا یہ مخلوق تھا, وہ مالک تھا یہ بندہ تھا, وہ مرسل تھا یہ رسول تھا. سوائے فرق ابدیت کے اور کوئی فرق نہ رہا. سو یاد رکھ لے خدا نہ رہا کہ خدا رہا, مصطفیٰ رہا, باقی کوئی فرق درمیان نہ رہا. سو جو مصطفیٰ کو خدا کہے وہ بھی کافر ہے, جو مصطفیٰ کو خدا سے جدا کہے وہ بھی کافر ہے, جو مصطفیٰ کو خدا کہے وہ بھی کافر ہے, اور جو فرق ابدیت کے سوا پھر مصطفیٰ کو جدا کرے وہ بھی کافر ہے. لہذا یہ وہ مقام ہے جہاں کسی کو خبر نہیں آتی, اور اس مقام کی کیفیت یہ ہے کہ تم ذات خدا نہ جدا ہو نہ خدا. میرے محبوب آقا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ کو معلوم ہے کیا جانی کیا. یہ میں نے کہا کہ دوسرے معنی کو لے کے آگے بڑھ جائے, بقایا 10-12 معنی اور ہے, پھر ہر معنی کھلے گا ایک نیا باپ ہو جائے. صبح کی چھوڑ دیے سارے, 2 معنی پر کیا 2 معنی پر اتفاق ہوا, اور بات وہاں تک جا پہنچی کہ کوئی مثل نہیں چھوڑنا دی. چھوڑ کر میرے علی اتنے جا نہیں ہو, جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محفوظ, بس چپ رہو یہ وہ مقام ہے مصطفیٰ. تو اس مقام پر پہنچا کر بے حجاب محبوب کو دیدار دیا بٹھا لیا آمنے سامنے, اور اللہ نے کہا اوحا الی عبدی ما اوحا, میں نے اللہ نے وہی کی باتیں کی اپنے بندے سے جو وہی کہتی ہے اشارے میں باتیں کرنا. وہی کا معنی کیا ہے ضرور ہے. اب قرآن کہتا ہے اوحا الی عبدی ما اوحا, اس مقام پر پھر میں نے باتیں کی محبوب سے. یاد کیا باتیں کی مولا, تو فرماتا ہے چھوڑو تم نے کیا باتیں میں نے چاہا وہ باتیں. پھر آقا علیہ السلام نے یقیناً آپ کو سنایا تھا. پھر غلاموں کی تشویش ہوتی ہے نا, یا رسولوں میں سے کوئی ایک بات ہمیں بھی سننا چاہیے. نہیں چمٹ گئے ہوں گے, نہیں بچڑ گئے ہوں گے عثمان غنی اور صحابہ اور بلال اور سلمان ابو ذر, یا رسول اللہ کوئی اس میں سے کچھ ہمیں نہیں سنا, کچھ باتیں ہمیں نہیں سنا. تو آپ نے فرمایا ہوگا تو میں کیسے سنا, جب اس نے کہا اوحا الی عبدی ما اوحا, باتیں کی جو باتیں کی, جب اس نے ظاہر نہیں کی تو میں تمہیں کیسے بتاؤں. آقا چلو ایک ہی سنا کیا, تو آقا نے فرمایا اچھا میں سے ایک بتا رہا. بہت سی باتیں معلوم نہیں کتنی مدتوں کتنی صدیاں ہوتی ہے. وقت تھما ہوا تھا, وقت تو تھما ہوا تھا, جسم سے روح جو نکل گئی تھی, جس حرکت کیسے کرتا, جس میں کائنات کی روح نکل کے وہاں حرکت جسم کیسے کرتا, حرکت کرتا تو وقت چلتا. لہذا روح جب واپس پلٹی
تو جس میں حرکت آئی اور وہاں سے وقت آگے بڑھا، وقت ہوا معلوم نہیں تھمے وقت میں کتنی صدیاں بیت گئی اور کتنی باتیں ہوئی ہوں. ان میں سے ایک بات جو آقا علیہ السلام نے ہمیں بتانا، آقا علیہ السلام نے بتائی وہ بات. جب مجھے وہاں بٹھا لیا تو میرے مولا نے علیہ کا یہ نبی معبود سنیا تیرے پہ سلام کی. اور معراج پہ آقا سرا کی زبان میں سلامتی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ سونا جی میں انشاءاللہ، سونا جی میں انشاءاللہ، جی میں سامنے بٹھا لے گا سونا سونا ورنہ کہ رسونا کا بنانا جی میں سلامتی ہو تجھ پر، السلام علیہ تجھ پر سلامتی ہو، سلامت رہے محبوب آپ سلامت رہے، رحمت اللہ وبرکاتہ میری رحمتیں نچھاور ہو تجھ پر، میری برکتوں کی بارش ہو تجھ پر. یہ بات ہے اللہ نے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا امت کو بتایا، فرمایا کہ میں نے عرض کیا باری تعالیٰ اللہ نے کہا معبود صرف تنہا تیرے لیے سلام اور رحمت اور برکت، تو معبود تنہا تجھ پر سلام، تجھ پر رحمت اور تجھ پر برکت دی، میرا تحفہ خاص ہے مقام اور. تو آقا علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ تیرے کرم پر شکر گزار ہوں، مگر تیرا سلام تیری رحمت تیری برکت کے تحفے میں میری امت کو بھی شریک کر. وہاں پہنچ کر کوئی کسی کو یاد کرتا ہے؟ بولیے آپ کی زندگی میں اسی دنیا میں سے کوئی ایسا لمحہ اجابت آ جائے، ایسا لمحہ استغراق آ جائے، کوئی ایسا لمحہ دیدار و وصال آ جائے جس کے لیے عمر بھر تڑپتے رہے اور وہ لمحہ آ جائے، اس لمحے کوئی کسی اور کو یاد کرتا ہے سوائے محمود کے کچھ یاد نہیں ہوتا. تو آج تو وہ لمحہ وصال ہے کہ نہ کوئی مقام قریب ہے نہ لا مقام قریب، نہ کوئی حجاب ہے نہ کوئی غیر ہے. تو اس مقام پر پھر خدا ہم کلام ہے، اس مقام پر بیٹھ کر عرض کرنا باری تعالیٰ میری امت کو بھی شریک فرما. تو وہاں بیٹھ کر دیدار الہی کے اس لمحے میں بھی امت کو نہ بھولنا، یہ حضور کا کمال احسان. امت کو نہیں بھولی. جب آپ نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، باری تعالیٰ تو نے کہا مجھے کہ تجھ پر سلام ہو، میں کہتا ہوں باری تعالیٰ میری امت سمیت ہم سب پر سلام، ہم سب پر سلام. محبوب آگے آپ نے فرمایا ہے وعباد اللہ وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سب پر سلام ہو. اور اللہ کے جو نیک صالح بندے ہیں ان پر بھی، تو نیک صالح بندوں پر الگ سلام کہا ہے. تو جب ان کا نام لے کر الگ کہا کہ نیک صالح بندوں پر بھی ہو، تو جب ان کا نام الگ لے لیا تو پھر آپ کے ساتھ کون رہ گئے جو آپ نے کہا علینا ہم سب پر. تو آپ نے فرمایا ہم سب پر سلام ہو اور سب نیک بندوں پر بھی. تو نیک بندوں کا ذکر تو الگ ہو گیا، تو پھر ہم میں کون رہ گیا باہر؟ آپ میری بات سمجھے؟ آپ نہیں سمجھے بات کہ نیک بندوں کا ذکر تو الگ ہو گیا تو ان پر بھی سلامتی ہو. تو جب نیک بندے الگ ذکر ہو گیا تو پھر آپ کا ہم پر آپ کے ساتھ ہم میں باقی کون ہوئے؟ پھر میں خود سوچ لو جب نیکوں کو میں نے الگ سلامتی کا حصہ دے دیا تو میرے ساتھ جو بچ گئے وہ گنہگار ہیں. نیکوکاروں کو الگ کھڑا کر کے حصہ دلوا دیا، نیکوکاروں کو الگ حصہ دلوا دیا اور باقی رہ گئے ہم. تو نیکوکار جو ادھر ہو گئے تو ہم میں گنہگار، ہم میں گنہگار بچ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا محبوب، اللہ نے مجھ سے پوچھا ہے حدیث پاک ہے محبوب چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کے بخش دوں، آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کے بخش دوں، اور چاہیں تو آپ کو شفاعت کا حق دے دوں. بتائیے کیا دیتے ہیں؟ ایک چیز لے لیں، چاہیں تو بغیر حساب و کتاب کی آدھی امت بخش دوں، اور چاہیں تو یہ نہیں شفاعت کا حق لے لیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میری جواب یہ بھائی تعالیٰ میں آدھی امت کی بخشش نہیں دیتا،
مجھے شفاعت کا حق دے، مجھے شفاعت کا حق دے۔ تو شفاعت کا حق دے دیا۔ پوچھا یا رسول اللہ آدھی امت بغیر حساب کے بخشی جا رہی تھی، بغیر حساب کے، وہ کیوں نہیں لیا؟ شفاعت کا کیوں نہیں دیا؟ اور میں آدھی امت کی بخشش کا لے لیتا تو وہ تو مقرر ہو گیا۔ اب میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی، جب آدھی امت بخشی جاتی بغیر حساب کے، وہ سارے جنت میں چلے جاتے تو میرا حق ختم ہو گیا، اور اس کے بعد کتنی کتنی گناہگار بچ جاتے، چیختے روتے، ہاں اٹھاتے پکارتے یا رسول اللہ بچا ہے، اور میرے پاس کچھ ہوتا نہیں، میرا کوٹا تو پورا ہوتا۔ میں نے کہا بھائی تعالیٰ میں کوٹے والی بات نہیں کرتا، کوٹے والی بات آدھی امت کی بخشش منظور نہیں، مجھے شفاعت کا حق دے دے۔ محمود کیا کرے گا؟ بھائی تعالیٰ پھر آدھی امت کیا کرے؟ جب تک ایک بھی باہر ہے شفاعت کرتا ہے، ایک بھی باہر ہے شفاعت کرتا رہوں گا۔ تو محبوب نے جواب دیا والا سو قیوتی کرم کو بکردہ، محبوب کا تیرے کرم کا عالم امت پر یہ ہے، تو میرا جواب مسلم ہے، جب تک تو راضی نہیں ہوتا میں بھی شفاعت قبول کرتا۔ کتنا بڑا حضور کا کرم ہے، آپ کو بولیے ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کرم کا کوئی صلہ بھی تو چاہیے، نہیں چاہیے؟ اتنا بڑا کرم حضور وہاں چل کے بھی نہیں کیا، مقامی بابا قوسین اور نا پر بھی ہمیں نہیں بھولے۔ اب آپ آنکھیں جھکا کے ایمان سے کہیے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں یا نہیں؟ ایمان سے آنکھیں جھکا، آنکھیں بند کر کے سوچ کے اندر دل کو دیکھیں ہم بھولے بھی نہیں، لیکن تو پھر یہ وفا ہوگی، یہ وفا ہے، نبی کی وفا بھی دیکھیں اور ہم اپنی بے وفائی بھی دیکھیں، ہم اپنی بے وفائی بھی دیکھیں۔ نبی کی وفا کا یہ عالم کی وہ دیدار الہی کے لمحوں میں بھی ہم کبھی بھولے، ہم کی وفائی کہ 4 دن کی زندگی ملی، جاپان میں آئے ہیں یا پاکستان میں بھی ہیں، 4 دن کی زندگی نہیں اور ہم حضور کو بھول گئے، حضور کو کس منہ سے آقا کے سامنے جائیں گے؟ میں بولا ہے کوئی آقا کے سامنے جانے کا؟ بھولے ہوئے لوگ، بے وفا لوگ۔ لہٰذا آج ایک توبہ کریں، منہاج القرآن کی یہی تو دعوت ہے۔ ایک یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ منہاج القرآن کے کارکن اور خادم ہیں، حضور کے عشق کی شمع جلانے والے، وہ جھگڑوں میں پڑ جائیں، جھگڑوں میں پڑ جائیں۔ منہاج القرآن کے کارکنان سنیں، منہاج القرآن کے خدام سنیں۔ اگر جھگڑے کرنے اور ایک دوسرے کو گالی دینی ہے اور بجائے محبت اور رحمت سے نفرت کرنی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنے کی بجائے بہتر ہے مجھے گولی مار، میں تمہیں نفرتیں پھیلانے کے لیے تو نہیں سکھاتا، سراپا کہہ کر محبت ہو جاؤ، حضور کی غلامی میں فنا ہو جاؤ، حضور کی وفاداری میں آ جاؤ، حضور کی وفاداری میں آ جاؤ، آقا کی وفاداری میں آ جاؤ۔ حضور کی وفاداری کی امت کے لیے قربانی سکھاتی ہے۔ ہم نماز بھولے ہوئے کہ حضور سے وفاداری ہو رہی ہے، ہم اگر حرام کی طرف چل پڑے ہیں، گناہوں کی طرف چل پڑے ہیں، اپنا دین اور ایمان کمزور کر بیٹھے ہیں اور غلط عیش اور عشرت کی طرف چل پڑے ہیں تو یہ حضور سے وفا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ سب کچھ چہرے پہ لکھا جائے گا، جب آقا سامنے آئیں گے حضور پڑھ لیں گے، اس وقت کیا کرو؟ پڑھ لیں گے، پڑھا جائے گا۔ اور اگر ہم ایسی زندگی گزارتے رہے نافرمانیوں کی، جھگڑوں کی، اللہ ناراض ہوگا، گناہوں کی، دین سے دوری کی، ایمان سے دوری کی زندگی اور دنیا پرستی میں ڈوب گئے، کاریں بیچ رہے ہیں، بیچیں، مال کما رہے ہیں، کمایا، اللہ نے منع نہیں کیا، رزق کما رہے ہیں، محنت حلال رزق ہے، کمائیں، اللہ نے منع نہیں کیا، جاؤ رزق کماؤ، آسائش زندگی کی تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرو حلال ذریعے سے، اللہ نے منع نہیں کیا، مگر اتنا خیال کرو کہ جس نے سب کچھ اتنی کرم نوازیاں کی ہیں اس کو تو نہ بھولو، اس کو تو نہ بھولو۔ آپ مجھے خود بتائیں، مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول کی بات مثال سے مابرا ہے،
مگر مثال دیتا ہوں، آپ کا بیٹا ہو کوئی، اولاد ہے پیاری، دنیا جہان کے کھلونے بھی اس کو لا دیں، نعمتیں بھی دیں، وہ منہ سے بولے بعد میں اور آپ اس کی جھولی پہلے کر دیں، پیار بھی دیں، کندھوں پر اٹھا کے کھلائیں، سینے پر لٹائیں، اس کے لیے جبر کریں، تکلیفیں اٹھائیں، صبر کریں، کمائیں، پڑھائی کرائیں، محنت کریں، سارا کچھ کریں، زندگی اس کے لیے کریں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو آپ کو بھول جائے اور آپ سے پیار بھی نہ کرے اور آپ سے بات بھی نہ کرے اور الگ ہی جا کے رہ لے اور باپ سے محبت ہی نہ کرے، جس باپ نے اپنی زندگی پاکستان چھوڑ کے جاپان میں گنوا لی اور تکلیفیں اٹھا لی تاکہ میری اولاد بڑھ جائے، میری اولاد راہ پائے، میری اولاد عزت والی بنے، تو جس کے لیے پوری زندگی آپ لگا چکے، جب سمجھ لینے کا وقت آیا تو وہ آپ سے ملاقات نہ کرے، کلام نہ کرے، دور ہی مڑ جائے، ایمان سے کہیے آپ کے دل کا عالم کیا ہو، کیا بیتے گا، کیا بیتے گا؟ موت نہیں جیتے بھی واپس ہو جائے، آپ کہیں گے نا کاش میں مر گیا ہوتا، کاش ادھر جاپان میں ڈوب کے مر گیا ہوتا، یہ دل نہ دیکھتا کہ جس اولاد کے لیے اتنا کچھ کیا ہے اولاد خبر ہی نہیں دیتی، یہ کیفیت ہے۔ اب اس مثال کو صرف ذہن میں رکھیں، اللہ کی ذات اور رسول کی ذات اس مثال سے بات ہے، مگر یہ سوچو جس امت کے لیے رسول نے پتھر کھایا، جس امت کے لیے رسول نے خواب میں جا رہا کر آنسو بہائے، رات بھر کھڑے ہو کے قدمین سجا دیے، اور اللہ کے حضور مقام کعبہ قوسین و ادنیٰ پر بھی جب اس نے سلامتی بھیجی تو امت کو نہ بھولے، جس رسول کی قربانیوں کا شفقتوں کا عالم یہ ہے، اور تب تک امتی جائے پردہ اٹھا ہوا ہو، آپ کا سامنے کھڑے ہو اور فرشتے سوال کرتے کرتے تیسرا سوال پوچھے، بتاؤ یہ ہستی کون ہے؟ امتی کہیں افسوس مجھے تو پہچان اندازہ کریں اس نبی پتہ بھی تھی، یہ میرا امتی ہے، یہ میری امت ہے جس کے لیے میں عمر بھر کرتا رہا، افر کھاتا رہا، دعائیں دیتا رہا اور عرش سے برات کی اللہ کی حضور یاد کرتا رہا، یہ امت مجھے کہتا ہے میں جانتا نہیں ہوتا، اس لیے کہ آج یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جہاں زندگی پھسلن کی طرف جا رہی ہے آج وہاں سٹاپ ہو جائے، رک جائے اور پلٹ جاؤ، اپنے رخ پھیر لو اور گنبد خضرا کی سمت چل پڑو، گنبد خضرا کی سمت چل پڑو، آج سے حضور کے ساتھ محبت، عشق، غلامی، وفاداری کا رشتہ جوڑو، صرف بدل دو، راستہ بدل دو، جہاں جہاں کوئی حرام گناہ ہے دفع کر دو، لعنت بھیج دو، ٹھکرا دو، 4 دن کی یہ عیش ہی نہیں ہے، بدبختی ہے، حضور کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، حضور سے وہ نسبت دو، یہ منہاج القرآن کی یہ دعوت ہے، یہی دعوت ہے منہاج القرآن، یہی فکر ہے منہاج القرآن کا، اور اتنے منسلک ہو جاؤ آقا کی بارگاہ سے کہ یہ تو جانا کہ ایک فرشتے پوچھے بتاؤ یہ ہستی کون، تو آپ پہچان لیں، مر کے پہنچا ہوں یہاں تک دل گما کے بعد، انہی کے لیے تو عمر بھر تڑپتا جیتا مرتا رہا، انہی کے ساتھ لپٹا رہا، ان کے نور نہ رہا، یہ ہے کہ آپ پہچان لیں۔ ارے میں تو چاہتا ہوں کہ پہچان، رشتہ، وفاداری، غلامی حضور سے وفاداری اتنی بڑھا لو کہ جب وہ سوال کا وقت آئے کہ فرشتے پوچھیں بتاؤ یہ کون ہے، آقا کا اشارہ کر کے تو آپ کے بولنے سے پہلے حضور بول پڑے، فرشتے آپ کس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو یہ ہے۔ عیاشی کی، کفر کی، فسق و فجور کی ماحول میں دنیا میں رہتا تھا اور پاک رہتا تھا، مفت میری طرف کرتا تھا، گناہ سے بچتا تھا، میری اطاعت کرتا تھا، مال دنیا میں خرچ ہونے سے بچتا تھا، میری غلامی وفاداری میں جیتا تھا، مرتا تھا، میرے گن والا تھا، مجھ سے عشق کرتا تھا، تو مجھ سے پوچھو یہ کون ہے، میں بتاؤں میرا غلام آیا۔ اس کی ابتدا کریں آج سے اپنی زندگی میں، اور ابتدا کا ایک طریقہ پیوستہ ہے شجر سے امید بہار، بہار جب آتی ہے درختوں پر، جو پتے ٹہنیاں درختوں سے کٹے ہوئے پڑے ہو زمین پہ ان پر بہار نہیں آتی، کٹے ہوئے پتوں پر بہار نہیں آتی، بہار گزر جاتی ہے وہ گھر سڑ جاتے ہیں، تو پتے ٹہنیاں کسی درخت سے جڑے رہیں
اور درخت بھی ایسا ہو جس پر بہار آنی جن درختوں پر جن کی جڑیں گل گئی ہیں سڑ گئی ہیں درختوں پر بہار کیسے ان درختوں کی ٹیڑھیوں پتوں پر پھر بہار کیسے کسی ایسے درخت کو تلاش کرو جس کی جڑ میں نمی ہو عشق رسول کی غلامی رسول کی تعلق رسول کی تاکہ فیض کی ندی اور تری آئے اس درخت پر بہار آتی ہے اور پھر موسم بہار میں پتے سے میاں آپ سب میں بھرے ہو جائیں اس کے لیے دعوت منہاج القرآن کی ضرورت منہاج القرآن جو درخت ہے ایمان سے کہتا ایمان سے کہتا درخت ہے جس کی جڑوں میں حضور کی فیض کی نمی جو پہلے ہیں وہ جڑے جو منقطع تعلق رکھے ہوئے ہیں ڈیفالٹر ہیں واسطہ نہیں وہ جڑ جائے منسلک جو منسلک ہے مگر عمل اچھا نہیں وہ آج عمل درست کر کے صحیح صالح جو نہیں جڑ سکے وہ جڑ جانا فارم لے رفاقت میں آئے ممبر شپ فارم کرے اس قافلے میں شریک ہوں قافلے میں آپ کہیں گے کہ فارم رفاقت ممبر شپ کا پور کرنے کی کیا ضرورت دل سے جڑ جاتے ہیں نہیں دل سے جڑے اللہ کا پور کرنے والا ہے مگر پور کرے اس لیے کہ اور کچھ نہیں تو اس لسٹ میں نام نہیں آ جاتا مصر کی اس بڑھیا کی طرح جس نے سنا کہ آج یوسف کی بولی لگ رہی ہے یوسف کی بادشاہ مصر عزیز مصر اس کی بیوی بڑے عمرا بولی لگانے آئے تھے وہ بھی ایک کپاس کی دھاگے کی اٹی لے کے چل پڑی کسی نے پوچھا امی ماں کیوں جا رہی ہے اٹی لے کر اس نے کہا یوسف آج یوسف کی بولی لگ رہی ہے میں بھی اس میں جا رہا تھا کہ تمہاری اٹی سے کیا بولی ہوگی بڑے بڑے بادشاہ آ رہے ہیں اس نے کہا دیو ہے بادشاہ آ رہے ہیں میری بولی کوئی قدر قیمت نہیں رکھتی ان کی بولیوں کے سامنے مگر میں بھی لگا دوں گی اس لیے جا رہی ہوں کہ خریدار نہ صحیح خریداروں کی فہرست میں نام کو آ جائے اگر خرید نہ سکی تو خریداروں کی فہرست میں نام کو آ جائے یہ رفاقت ہے منہاج القرآن کی اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کرو کہ حضور کے عشق اور غلامی نصیب ہو تو بڑی بات ہے نہ بھی نصیب ہو تو عاشق اور غلاموں کی فہرست میں نام داروں میں نسبت میں نام تو آ جائے پھر اس سے حسب توفیق نصیب بھی ملتا رہتا ہے اور انہی کلمات کے ساتھ آپ کی نصیحت کر دی